The Baloch and Balochistan, a historical account from the beginning to the fall of the Baloch state کے نوٹس موجود ہیں۔ جی، اور یہ کتاب بلوچ تاریخ کے بالکل آغاز سے لے کر 1948 تک کا سفر بیان کرتی ہے۔ یعنی ریاست کلات کے خاتمے تک۔ بالکل، اور یہ سفر آسان نہیں ہے۔ اس تحقیق کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ مصنف نے ان قدیم تاریخی سورسز کو کھنگالنے کی کوشش کی ہے جنہیں پہلے نظر انداز کیا جاتا رہا۔ اچھا۔ لیکن اس میں ایک بہت بڑی مشکل ہے، قدیم تاریخ میں بلوچوں کا ذکر نہ ہونے کے برابر ہے۔ مصنف خود بھی یہ مانتے ہیں کہ آرمینیائی، ترکی اور عربی جیسی زبانوں پر عبور نہ ہونا ایک رکاوٹ تھی، کیونکہ ان زبانوں میں اہم معلومات چھپی ہو سکتی ہیں۔ اور ایک اور پوائنٹ بھی ہے نا کہ یہ جو پرانے مورخین تھے وہ اکثر یک طرفہ لکھتے تھے۔ بالکل، فردوسی یا الطبری جیسے مورخین اکثر بادشاہوں اور سلطنتوں کے نقطہ نظر سے لکھتے تھے، تو ان کی باتوں کو بہت احتیاط سے پرکھنا پڑتا ہے۔ یعنی ہمیں ایک جاسوس کی طرح چھوٹے چھوٹے سراغوں کو جوڑ کر ایک بڑی تصویر بنانی ہوگی۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو آئیے اسی جاسوسی کا آغاز کرتے ہیں۔ کتاب کا پہلا حصہ ہے چیپٹر 1 ٹریسنگ بلوچ ہسٹری۔ یہ باب ایک طرح سے پورے معمے کا تعارف ہے۔ کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کہانی کا آغاز آج سے تقریباً 3000 سال پہلے ہوتا ہے، جب وسطی ایشیا سے آرین قبائل نے ایرانی سطح مرتفع کی طرف ہجرت کی۔ مصنف کے مطابق انہی میں سے ایک گروہ تھا جنہیں بلاشک کہا جاتا تھا۔ بلاشک؟ جی، اور وہ شمال مغربی ایران کے ایک علاقے بلاشکان میں آباد ہوئے۔ صدیوں بعد مسلسل مشکلات اور ہجرتوں کے بعد یہی لوگ موجودہ بلوچستان کے خطے میں پہنچے، جہاں وہ بلوچ کہلائے اور علاقہ بلوچستان کہلایا۔ بالکل۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا رہے، اگر وہ اتنے قدیم لوگ ہیں تو بڑی تاریخی کتابوں میں ان کا ذکر کیوں نہیں ملتا؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ ان کا طرز زندگی تھا۔ وہ خانہ بدوش چرواہے تھے۔ اچھا۔ ان کی دنیا پہاڑوں، وادیوں اور اپنے جانوروں کے گرد گھومتی تھی۔ وہ اس دور کی بڑی سیاسی تبدیلیوں، سلطنتوں کے بننے اور ٹوٹنے میں براہ راست شامل نہیں تھے۔ تو تاریخ لکھنے والوں کی نظر ان پر نہیں پڑی؟ بالکل، اور اسی خاموشی کی وجہ سے ان کی اصلیت کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہوئیں۔ کچھ نے کہا وہ ترکمان ہیں، کچھ نے انہیں عرب کے سامی قبائل سے جوڑا اور کچھ نے ہندوستان کے راجپوتوں سے۔ تو پھر اصل حقیقت کا پتہ کیسے چلا؟ کون سا ثبوت تھا جس نے ان تمام تھیوریز کو غلط ثابت کیا؟ تو یہاں زبان نے سب سے اہم کردار ادا کیا۔ 20ویں صدی میں لسانیات یعنی لنگوسٹکس کی جدید تحقیق ہوئی، اور اس نے یہ ثابت کیا کہ بلوچی زبان کا تعلق ایرانی زبانوں کے شمال مغربی گروہ سے ہے۔ اچھا، وہی گروہ جس میں کرد زبان بھی شامل ہے؟ جی، یہ ایک ناقابل تردید ثبوت تھا کہ بلوچوں کا نسلی اور ثقافتی تعلق ایرانی قبائل سے ہی ہے۔ یہ تو ایسا ہے جیسے ڈی این اے ٹیسٹ سے کسی کے خاندان کا پتہ چل جائے۔ بالکل یہی مثال ہے۔ یہ تو بہت بڑی پیش رفت تھی۔ اسی باب میں براہوئی قبائل کا بھی ذکر ہے۔ ان کے بارے میں کتاب کیا کہتی ہے؟ کیا وہ بلوچوں سے مختلف ہیں؟ مصنف کا کہنا ہے کہ برطانوی نوآبادیاتی دور میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ براہوئی ایک الگ نسل ہیں۔ تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی کے تحت؟ شاید، لیکن دشتی لسانی شواہد پیش کرتے ہیں کہ وہ دراصل کرمان کے بارزو پہاڑوں سے ہجرت کر کے آنے والے بلوچ قبائل ہی تھے۔ پہلے انہیں بارزوئی کہا جاتا تھا، جو وقت کے ساتھ ساتھ بگڑ کر براہوئی بن گیا۔ تو کتاب کے مطابق وہ بھی اسی بڑے بلوچ قبیلے کا حصہ ہے؟ جی، یعنی کتاب بلوچ تاریخ کو ایک بہت وسیع کینوس پر دیکھتی ہے۔ یہ باب تاریخ کو 5 بڑے ادوار میں تقسیم کرتا ہے۔ بالکل۔ پہلا دور ان کے آبائی وطن بلاشان میں آباد ہونے کا ہے۔ دوسرا دور بہت مشکل ہے، جب عربوں اور ایرانی سلطنتوں کے دباؤ میں انہیں وہاں سے نکلنا پڑا، اور وہ کوچو بلوچ کہلائے۔ یعنی خانہ بدوش بلوچ۔ جی۔ تیسرا دور ان کا سنہری دور ہے، جب 17ویں صدی میں ریاست قلات قائم ہوئی۔ اور پھر چوتھا دور برطانوی قبضے کے خلاف مزاحمت کا۔ اور پانچواں اور آخری دور 1948 میں ایک مختصر آزادی اور پھر پاکستان کے ساتھ الحاق کا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ دیکھیں کہ وہ اپنے اصل وطن سے کیوں نکلے، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وہ دنیا کیسی تھی جس میں وہ رہ رہے تھے۔ کتاب کا اگلا حصہ چیپٹر 2 میجر پاورز آف اینشنٹ ایران اسی پس منظر کو بیان کرتا ہے۔ جی بالکل، مصنف یہاں ایک طرح سے سٹیج سجا رہے ہیں۔ بلوچوں کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ان کے ارد گرد کون سی بڑی طاقتیں موجود تھیں۔
جیسے سمندر میں چھوٹی کشتی کو سمجھنے کے لیے لہروں کا علم ہونا ضروری ہے۔ بہت خوبصورت مثال ہے۔ اس خطے میں پہلے میڈز اور اخمینید جیسی عظیم ایرانی سلطنتیں تھیں، پھر اسکندر اعظم آیا، اور اس کے بعد پارتھین اور ساسانیڈ امپائرز جو اربوں کی آمد تک اس خطے کی سپر پاورز تھیں۔ تو ان بڑی سلطنتوں کا بلوچ جیسے خانہ بدوش قبائل پر کیا اثر ہوتا تھا؟ وہ تو اپنی دنیا میں مگن رہتے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے، ان سلطنتوں کی پالیسیاں، ان کی جنگیں، یہ سب کچھ ان قبائل پر براہ راست اثر انداز ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر ساسانی سلطنت اپنی سرحدوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اکثر ان قبائل کو بطور فوجی استعمال کرتی تھی، یا کبھی کبھی انہیں ایک جگہ سے اٹھا کر کسی دوسری سرحد پر بسا دیتی تھی۔ اچھا، تاکہ کوئی اور دشمن اندر نہ آ سکے۔ جی، تو وہ ان بڑی تبدیلیوں سے لاتعلق نہیں رہ سکتے تھے۔ تو اب جب کہ سٹیج سیٹ ہو چکا ہے، آئیے اس معمے کے مرکزی کردار یعنی بلوچوں پر واپس آتے ہیں۔ چیپٹر 3 The Historical Beginning of the بلوچ۔ جی، جیسے کہ ہم نے بات کی، لسانی بنیادوں پر یہ تو طے ہے کہ وہ شمال مغربی ایرانی قبائل میں سے تھے، لیکن بلوچ لفظ کا مطلب کیا ہے، اس پر مختلف آراء ہیں۔ کچھ کا ماننا ہے کہ اس کا مطلب بلند آواز یا چیخ ہے، اور ایک بہت دلچسپ نظریہ فردوسی کی شاہنامہ سے بھی جڑا ہے نا؟ ہاں، یہ بہت دلچسپ ہے۔ فردوسی نے لکھا ہے کہ بلوچ فوجی اپنے ہیلمٹ پر مرغی کی کلغی یعنی کاکس کومب لگایا کرتے تھے۔ آپ تصور کریں کہ میدان جنگ میں وہ کیسے لگتے ہوں گے۔ بالکل، تو ایک نظریہ یہ ہے کہ بلوچ کا لفظ اسی کلغی کی وجہ سے پڑا، لیکن اس باب کا سب سے بڑا اور اہم نقطہ، اصل بریک تھرو، بالاشاگان کا ذکر ہے۔ یہ وہی علاقہ ہے جس کا ذکر آپ نے شروع میں کیا تھا۔ مصنف کو اس کا ثبوت کہاں سے ملا؟ یہ ثبوت قدیم فارسی بادشاہوں جیسے دارا اور شاپور کے چٹانوں پر کندہ کتبوں یعنی راک انسکرپشن سے ملتا ہے۔ ان کتبوں میں بحیرہ کیسپین اور جھیل وان کے درمیان ایک صوبے بالاشاگان اور وہاں رہنے والے ایک نسلی گروہ بلاشک کا واضح ذکر ہے، جو آج کل ترکی اور آذربائیجان کا علاقہ ہے۔ جی، تو یہ ایک بہت بڑی کڑی ہے جو مصنف نے جوڑی ہے، ایک قوم جو تاریخ سے غائب ہو گئی جی، یعنی بلاشک، اور ایک قوم جو بعد میں تاریخ میں نظر آنے لگی یعنی بلوچ۔ جی، کیا مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دراصل ایک ہی لوگ ہیں؟ بالکل، اور یہی اس کتاب کا سب سے بڑا دعویٰ ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ ایک پرانی تصویر کے پھٹے ہوئے دو ٹکڑوں کو جوڑ دیں اور اچانک پوری تصویر سمجھ آنے لگے۔ مصنف کا نظریہ یہ ہے کہ بلوچ دراصل بلاشک کی ہی بدلی ہوئی شکل ہے اور بلاشاگان ان کا اصل وطن تھا۔ لیکن پھر ایک اور بڑا معمہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ جی، ساسانی سلطنت کے خاتمے کے بعد تاریخی دستاویزات سے بلاشاگان اور بلاشک دونوں کا نام اچانک غائب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ یہی سب سے بڑا سوال ہے، اور کتاب کا اگلا حصہ چیپٹر 4 ڈسپرژن آف دا بلوچ فرام بلاشاگان اسی کی وضاحت کرتا ہے۔ یہ باب اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے کہ آخر بلاشک اپنے وطن سے غائب کیوں اور کیسے ہوئے، اور اسی دور میں ان کی موجودگی جنوب مشرق میں یعنی کرمان، سیستان اور مکران کے علاقوں میں نظر آنے لگی۔ تو مصنف اس بڑی ہجرت کی کیا وجوہات بتاتے ہیں؟ مصنف اس کی دو بڑی وجوہات پیش کرتے ہیں۔ پہلی وجہ نسبتاً سادہ ہے، رضاکارانہ ہجرت یعنی والنٹری مائگریشنز۔ اچھا، جیسا کہ ہم جانتے ہیں بلوچ خانہ بدوش چرواہے تھے، ان کے لیے سب سے اہم چیز ان کے جانوروں کے لیے چارہ اور پانی تھا۔ ان کے آبائی علاقے سردیوں میں برف سے ڈھک جاتے تھے، اس لیے وہ ہر سال سردیوں میں گرم علاقوں جیسے کرمان اور سستان کے میدانی علاقوں کا رخ کرتے تھے، جیسے آج بھی کچھ خانہ بدوش قبائل کرتے ہیں۔ لیکن کیا صرف یہ موسمی نقل و حرکت اتنی بڑی آبادی کے مکمل طور پر منتقل ہو جانے کی وجہ بن سکتی ہے؟ آپ بالکل صحیح سمت میں سوچ رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مصنف دوسری اور زیادہ ڈراماٹک وجہ بھی بتاتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ جبری جلاوطنی اور نئی آبادکاری یعنی ڈیپورٹیشنز اینڈ ری سیٹلمنٹس۔ قدیم ایرانی سلطنتوں میں یہ ایک عام پالیسی تھی۔ اگر کوئی قبیلہ سرکشی کرتا تو اسے سزا کے طور پر اس کے آبائی وطن سے بے دخل کر کے سلطنت کے کسی دور دراز کونے میں پھینک دیا جاتا تھا۔ تو کیا بلوچوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا؟ انہیں باغی سمجھا گیا؟ جی ہاں، خاص طور پر ساسانی بادشاہ شاپور اور اس کے بعد خسرو اول، جسے نوشیروان عادل کے نام سے جانا جاتا ہے، کے دور میں بلوچوں پر بہت سختیاں ہوئیں۔
فردوسی کی شاہنامہ میں تو ایک پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ نوشیروان نے بلوچوں پر لوٹ مار کے الزامات کی وجہ سے ان کی نسل کشی کا حکم دے دیا تھا۔ نسل کشی؟ یہ تو بہت سنگین الزام ہے، کیا یہ سچ ہو سکتا ہے؟ نسل کشی شاید ایک شاعرانہ مبالغہ آرائی ہو جسے ہم ہسٹوریکل ہائپربولی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس سے یہ ضرور ظاہر ہوتا ہے کہ ریاست اور بلوچوں کے درمیان تعلقات انتہائی کشیدہ تھے۔ اچھا۔ اور یہ تنازعات صرف لوٹ مار کے نہیں تھے، ان کے پیچھے گہرے سیاسی اور شاید مذہبی عوامل بھی تھے۔ وہ کیسے؟ اسی دور میں ایک بہت بڑی تحریک چلی تھی جسے مزدک تحریک یعنی مزدکایت موومنٹ کہتے ہیں۔ یہ اس دور کی ایک طرح کی کمیونسٹ تحریک تھی جو دولت کی مساوی تقسیم کا درس دیتی تھی، اور اس نے ساسانی سلطنت کی بنیادیں ہلا دی تھیں۔ اور آپ کا خیال ہے کہ خانہ بدوش بلوچ اس تحریک سے متاثر ہوئے ہوں گے؟ یہ بہت ممکن ہے۔ خانہ بدوش معاشروں میں برابری کا تصور زیادہ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بلوچوں نے مزدک نظریات کو اپنا لیا ہو، جس کی وجہ سے ساسانی بادشاہوں نے انہیں ایک نظریاتی خطرہ سمجھا اور انہیں باغی قرار دے کر ان کے خلاف شدید کارروائی کی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بلوچوں کا اپنے اصل وطن سے نکلنا کسی ایک واقعے کا نتیجہ نہیں تھا۔ جی، یہ کئی صدیوں پر محیط ایک عمل تھا جس میں رضاکارانہ ہجرت یعنی پل فیکٹر اور جبری جلاوطنی یعنی پش فیکٹر دونوں شامل تھے۔ یہ معاشی بقا اور سیاسی دباؤ کا ایک کمپلیکس امتزاج تھا۔ تو ہم نے ایک قوم کو ان کے ممکنہ وطن جو بحرۂ کیسپین کے قریب تھا سے شروع ہوتے دیکھا، پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح طاقتور سلطنتوں نے انہیں پورے ایرانی سطح مرتفع پر بکھیر دیا۔ ہم بات کر رہے ہیں 7ویں صدی کی، جب عرب افواج اسلام کا پرچم لے کر ایران میں داخل ہوئے، لیکن جس ساسانی سلطنت کا انہیں سامنا تھا وہ پہلے سے ہی اپنے اندرونی مسائل کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھی۔ بالکل، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ساسانی سلطنت کا خاتمہ صرف باہر سے آنے والے حملے کی وجہ سے نہیں ہوا۔ اس کے اندرونی تضادات تھے۔ اس کے انٹرنل کانٹرڈکشنز اس کی بڑی وجہ تھے۔ طاقتور اشرافیہ خاندانوں کی آپسی دشمنیاں، تخت کے لیے سازشیں، اور سب سے بڑھ کر زرعی نظام کو نظر انداز کرنا، ان سب چیزوں نے سلطنت کی بنیادوں کو آپ کہہ لیں دیمک کی طرح چاٹ لیا تھا۔ تو جب عرب قبائل وہاں پہنچے، جی، جو ایک نئے عقیدے اور جوش سے بھرپور تھے، تو انہیں ایک ایسی عمارت ملی جو بس گرنے ہی والی تھی۔ اور اس پوری اتھل پتھل کے بیچ میں تھے بلوچ۔ اس وقت وہ ساسانی سلطنت کے جنوبی اور شمال مشرقی علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے، اور یہیں پر ایک بہت ہی دلچسپ اور شاید متنازع کردار سامنے آتا ہے، جنرل سیاہ سوار۔ جی، سیاہ سوار ایک بلوچ سردار، اور انہوں نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا، عربوں کا ساتھ دینے کا۔ بالکل، یہ ایک اہم موڑ تھا، ایک اسٹریٹیجک موو۔ سیاہ سوار اور ان کے ماتحت 10 بلوچ قبائل نے خلیفہ عمر کی منظوری سے عربوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ اور اس معاہدے کی شرائط بہت دلچسپ ہیں، مطلب یہ کوئی عام سرنڈر نہیں تھا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس میں کہا گیا کہ بلوچ عربوں کے آپسی جھگڑوں میں غیر جانبدار رہیں گے، اور بدلے میں انہیں ملک کے کسی بھی حصے میں آباد ہونے کی اجازت ہوگی۔ یہ تو ایک طرح سے برابری کی سطح پر کیا گیا اتحاد لگتا ہے۔ جی، ایسا ہی لگتا ہے۔ عربوں کے لیے مقامی جنگجوؤں کو ساتھ ملانا علاقے پر کنٹرول کے لیے اہم تھا، اور سیاہ سوار کے لیے شاید یہ ایک کمزور ہوتی ساسانی حکومت سے جان چھڑانے کا موقع تھا۔ لیکن ایسے اتحاد اکثر نازک ہوتے ہیں، اور یہ نازک ہی ثابت ہوا۔ تو یہ زیادہ دیر نہیں چلا۔ بالکل نہیں۔ اموی دور میں منتظم حجاج بن یوسف نے، جو اپنی سختی کے لیے مشہور تھے، ان بلوچ قبائل پر معاہدہ توڑنے کا الزام لگایا اور انہیں شام جلا وطن کر دیا۔ شام؟ جی، سریا۔ اور یہ ایک بہت اہم تاریخی کڑی ہے، کیونکہ کچھ بلوچی لوک گیتوں میں شام کے شہر حلب یعنی الیپو کو بلوچوں کا، خاص طور پر رند قبیلے کا اصل وطن بتایا گیا ہے۔ اچھا، تو ہو سکتا ہے اس لوک روایت کی جڑیں اسی تاریخی جلا وطنی میں ہوں۔ جی، بہت ممکن ہے۔ تو یہ تصویر کا ایک رخ ہے۔ کچھ بلوچوں نے عربوں کے ساتھ اتحاد کیا، لیکن یہ پوری کہانی تو نہیں ہے۔ یقیناً مزاحمت بھی ہوئی ہوگی۔ ہرگز نہیں، یہ صرف چند قبائل کا فیصلہ تھا۔ زیادہ تر بلوچ قبائل نے کرمان، مکران اور توران کے علاقوں میں عربوں کے خلاف انتہائی سخت مزاحمت کی۔ اور اسی وجہ سے عرب تاریخ دانوں کی تحریروں میں بلوچوں کی ایک منفی تصویر نظر آتی ہے۔ بالکل، المقدسی جیسے تاریخ دان انہیں وحشی، لٹیرا اور ناقابل اعتبار کہتے ہیں۔
یہ ایک طرح کی پروپیگنڈا وار بھی تھی تاکہ ان کے خلاف کی جانے والی سخت فوجی کارروائیوں کا جواز پیش کیا جا سکے۔ ذرائع میں ایک تفصیل تو ایسی ہے جو واقعی ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ ذکر ہے کہ بلوچ جنگ کے بعد قیدیوں کے سر پتھروں سے کچل دیتے تھے تاکہ ان کی تلواریں خراب نہ ہوں۔ جی، اور ایسی تفصیلات چاہے وہ کتنی ہی ہولناک کیوں نہ ہوں، ہمیں اس دور کی دشمنی کی شدت کا اندازہ دیتی ہیں۔ یہ بقا کی جنگ تھی۔ اور یہاں ایک اور دلچسپ موڑ آتا ہے، بلوچوں نے خارجیوں کی تحریک کا بھی ساتھ دیا۔ خارجی کون تھے اور بلوچوں نے ان کا ساتھ کیوں دیا؟ خارجی وہ گروہ تھے جو مرکزی خلافت، چاہے وہ اموی ہو یا عباسی، کو باغی سمجھتے تھے۔ وہ اسٹیبلشمنٹ کے سخت خلاف تھے۔ تو دشمن کا دشمن دوست والا معاملہ تھا۔ جی بالکل، بلوچ بھی مرکزی حکومت سے لڑ رہے تھے اور خارجی بھی۔ امیر حمزہ نامی ایک خارجی رہنما کو بلوچوں کی زبردست حمایت حاصل تھی، اور اس کا ذکر بلوچی روایات میں بھی بڑے احترام سے ملتا ہے۔ تو عربوں کا مرکزی کنٹرول کمزور پڑا، لیکن بلوچوں کے لیے مشکلات ختم نہیں ہوئیں۔ نہیں، بلکہ شاید ایک نیا اور زیادہ خطرناک باب شروع ہو رہا تھا۔ اب تصویر میں مقامی ایرانی طاقتیں آ رہی تھیں۔ بالکل، جب عربوں کی مرکزی حکومت کمزور پڑی تو ایران میں طاقت کا ایک خلا پیدا ہوا جسے مقامی خاندانوں نے پر کرنا شروع کر دیا۔ ان میں بولیے اور سلجوقی بلوچ تاریخ کے لیے بہت اہم ثابت ہوئے۔ جی، اور بدقسمتی سے اچھی وجہات کی بنا پر نہیں۔ ان کے ساتھ بلوچوں کے تعلقات زیادہ تر دشمنی پر مبنی تھے۔ خاص طور پر بوئیوں کے ساتھ تنازع کی کیا وجہ تھی؟ اس وقت کیرمان بلوچوں کا گڑھ تھا۔ بویا حکمران اس اسٹریٹجک علاقے پر مکمل کنٹرول چاہتے تھے، اور بلوچ اس خواہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے۔ یہاں دھوکہ دہی اور لڑائی کی ایک لمبی داستان شروع ہوتی ہے۔ جی، ایک واقعہ ایک بویا کمانڈر احمد بویا کا ہے، جس نے بلوچ سردار علی گلویا کو دھوکے سے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن بلوچوں نے جوابی حملہ کر کے اسے شدید زخمی کر دیا۔ اس نے دشمنی کی آگ کو اور بھڑکا دیا۔ اور اس دشمنی کا انجام کیا ہوا؟ بہت بھیانک۔ بوئے حکمران عزید الدولہ نے بلوچوں کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا، اور اس نے جو کیا وہ تاریخ کے سفاک ترین واقعات میں سے ایک ہے۔ اس نے بارس پہاڑ کی ایک وادی میں پناہ لیے ہوئے بلوچوں کو باہر نکالنے کے لیے ایک ناقابل تصور چال چلی۔ وہ کیا چال تھی؟ اس نے پہلے بلوچوں سے دوستی کا ڈرامہ کیا اور ان سے شکار کے لیے کتے مانگے۔ جب بلوچوں نے کتے بھیجے تو اس نے ان کتوں کی گردنوں پر جلتا ہوا نیفتھا یعنی آتش گیر مادہ باندھ کر انہیں واپس وادی میں بھگا دیا۔ اوہ خدایا! جانور تکلیف اور خوف سے بھاگتے ہوئے سیدھے اپنے مالکوں کے پاس پہنچے۔ ہر طرف آگ اور افراتفری پھیل گئی۔ اسی افراتفری کا فائدہ اٹھا کر اس کی فوج نے وادی میں داخل ہو کر بلوچوں کا بے دردی سے قتل عام کر دیا۔ یہ سننے میں ہی کتنا بھیانک ہے۔ یہ صرف ایک جنگی چال نہیں، یہ تو نفسیاتی دہشت گردی ہے۔ بالکل، یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، ایک اجتماعی صدمہ۔ اس ظلم نے بلوچوں کو یہ احساس دلا دیا کہ کرمان اب ان کے لیے محفوظ نہیں رہا۔ اسی واقعے کے بعد بلوچوں کی کرمان سے مشرق کی طرف یعنی موجودہ بلوچستان اور سندھ کی طرف ایک بہت بڑی ہجرت شروع ہوئی۔ یہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا نہیں تھا۔ نہیں، یہ اپنی بقا کے لیے بھاگنا تھا۔ تو یہ ظلم کا سلسلہ صرف بوہیوں تک محدود نہیں رہا، غزنویوں اور سلجوکیوں نے بھی یہی رویہ اپنایا۔ جی، یہ ایک المناک پیٹرن ہے۔ غزنوی حکمران سلطان محمود نے اپنے بیٹے مسعود کو بلوچوں کے خلاف بھیجا، اور ایک روایت کے مطابق غزنویوں نے ایک اور دھوکہ دہی کا استعمال کیا۔ وہ کیا تھا؟ انہوں نے زہریلے سیبوں سے بھرا ایک قافلہ جان بوجھ کر بلوچوں کے علاقے کی طرف بھیجا۔ بلوچوں نے اسے لوٹا اور وہ سیب کھا لیے، جس سے بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہوئیں۔ اور سلجوکیوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا؟ سلجوکیوں کے دور میں وسطی ایشیا سے آنے والے چرواہا ترک قبائل، جنہیں غز ٹکس کہا جاتا ہے، اور بلوچوں کے درمیان چراگاہوں اور پانی کے وسائل پر تنازع شروع ہو گیا۔ وسائل کی جنگ؟ جی، سلجوکی حکمران قاورد نے اس مسئلے کو حل کرنے کے بجائے ایک بار پھر دھوکے کا سہارا لیا۔ اس نے بلوچ سرداروں کو ایک تہوار پر مدعو کیا اور پھر نہتے مہمانوں کو قتل کر دیا۔ تو یہ صرف جغرافیائی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک طرح سے بلوچ شناخت کی بھٹی تھی جس میں وہ تپ کر نکلے۔ بالکل۔ ہر ظلم، ہر دھوکہ انہیں اپنے مرکز سے دور تو کر رہا تھا، لیکن شاید آپس میں زیادہ مضبوطی سے جوڑ بھی رہا تھا۔ آپ نے بالکل صحیح نقطے اٹھایا۔ یہ تمام واقعات، یہ صدیوں پر محیط ظلم و ستم اور ہجرت، بلوچوں کو مشرق کی طرف اس علاقے میں دھکیل رہے تھے جو آج بلوچستان کہلاتا ہے۔ یہی وہ دور تھا جس نے بلوچستان کی موجودہ آبادیاتی اور جغرافیائی شکل کی بنیاد رکھی۔ یہ مسلسل ہجرت اور جنگ، اس نے بلوچ معاشرے کو اندر سے کیسے بدلا؟
کیا وہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوئے یا ان کی سماجی ساخت میں بھی کوئی بنیادی تبدیلی آئی؟ یہ ایک بہت بڑی سماجی اور سیاسی تبدیلی، ایک سوشیو پولیٹیکل ٹرانسفارمیشن کا دور تھا۔ جب آپ مسلسل حالت جنگ میں ہوں اور نئے علاقوں میں بقا کی جنگ لڑ رہے ہوں تو آپ بکھرے ہوئے نہیں رہ سکتے۔ آپ کو منظم ہونا پڑتا ہے۔ جی، اسی ضرورت کے تحت بلوچ قبائل نے بڑی یونینز اور ٹرائبل کنفیڈریشنز بنانا شروع کیں۔ یہ صرف خاندانی رشتے نہیں تھے، بلکہ یہ فوجی اور سیاسی اتحاد تھے، زندہ رہنے کا فارمولا تھا۔ ان میں سب سے اہم کون سی کنفیڈریشنز تھیں؟ ذرائع کے مطابق 4 بڑی اور طاقتور کنفیڈریشنز ابھر کر سامنے آئیں، ایک سستان میں، دوسری توران میں جو آج کا کلات ہے، تیسری مکران میں اور چوتھی کچھی کے میدانوں میں۔ اور ان میں سے توران کی کنفیڈریشن خاص طور پر اہم ہے کیونکہ یہی آگے چل کر کلات کی عظیم بلوچ ریاست کی بنیاد بنی۔ یعنی ایک ریاست کی تشکیل کی طرف پہلا قدم۔ جی، اسی دور میں ایک نام براہے یعنی براہوی کا بھی بہت سننے کو ملتا ہے، ان کا کیا پس منظر ہے؟ یہ ایک بہت دلچسپ سوال ہے۔ مورخین کا خیال ہے کہ یہ وہی بلوچ قبائل تھے جو کرمان کے بارزے پہاڑوں میں رہتے تھے اور جنہیں عرب تاریخ دان کوچ یا کوفچی جیسے ناموں سے پکارتے تھے۔ اچھا۔ جب بوئیوں کے حملوں کے بعد ان قبائل نے مشرق کی طرف ہجرت کی اور توران کے علاقے میں آباد ہوئے تو وقت کے ساتھ ساتھ بارزی یعنی بارز پہاڑوں کے رہنے والے براہے کہلانے لگے۔ تو یہ نام جگہ کی نسبت سے پڑا؟ بالکل، اور جب وہ نئے علاقے میں آئے تو ان کی زبان میں مقامی دراوڑی اور ترکی زبانوں کے اثرات بھی شامل ہو گئے۔ اس لیے ان کا لہجہ اور زبان کچھ مختلف ہو گئی۔ جی، لیکن ان کی نسلی اور ثقافتی جڑیں ایک ہی تھیں۔ اس دور میں ایک اور اہم تبدیلی یہ بھی آئی کہ تمام بلوچ اب صرف خانہ بدوش نہیں رہے۔ جی، ایک اہم نقطہ ہے۔ خانہ بدوشی اور مویشی پالنا ان کی شناخت کا حصہ رہا ہے، لیکن نئے علاقوں میں، خاص طور پر جہاں زراعت ممکن تھی، بہت سے قبائل نے کھیتی باڑی کو اپنایا اور مستقل بستیوں میں آباد ہونا شروع کر دیا۔ اس سے بلوچ معاشرہ مزید پیچیدہ اور متنوع ہو گیا۔ بالکل، اب اس میں خانہ بدوش بھی تھے جو موسم کے ساتھ نقل مکانی کرتے تھے اور آبادکار کسان بھی تھے جو زمین سے جڑ گئے تھے۔ یہ معاشرے کے میچور ہونے کی نشانی تھی۔ تو یہ تمام تاریخ، یہ جنگیں، یہ دھوکے، یہ ہجرتیں، ان سب نے مل کر یقیناً ایک بہت مخصوص ذہنیت، ایک خاص ضابطہ اخلاق کو جنم دیا ہوگا۔ بلا شبہ ان تمام تجربات نے بلوچوں کی ایک منفرد ثقافتی شناخت کو جنم دیا جس کی بنیاد بلوچی راہ کہلانے والے اصولوں پر تھی۔ بلوچی وے۔ جی، یہ کوئی لکھی ہوئی کتاب نہیں بلکہ نسل در نسل چلنے والا ایک ضابطہ اخلاق ہے۔ اس میں عزت اور غیرت، جسے وہ لجو معیار کہتے ہیں، سب سے اوپر ہے۔ پھر مہمان نوازی، پناہ دینا، جسے باہچ کہتے ہیں، یعنی اگر آپ کا دشمن بھی آپ کے گھر پناہ لے لے تو اس کی حفاظت آپ پر فرض ہے۔ بدلہ لینا اور سچائی پر قائم رہنا بھی اس کا حصہ ہے۔ یہ اقدار تو لگتا ہے براہ راست ان کے خانہ بدوش ماضی اور بقا کی جدوجہد سے نکلی ہیں۔ بالکل، جب کوئی ریاست یا قانون آپ کی حفاظت کے لیے نہ ہو تو آپ کا قبیلہ اور آپ کا ذاتی وقار ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ ایک سروائیول کوڈ ہے۔ ہر اصول کے پیچھے صدیوں کا تجربہ ہے۔ جی، باہٹ کا اصول اس لیے اہم تھا کیونکہ ہجرت کے دوران کوئی بھی پناہ کا محتاج ہو سکتا تھا۔ بدلے کا اصول اس لیے تھا تاکہ کوئی کمزور قبیلے پر حملہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچے۔ مذہب کے بارے میں ان کا رویہ کیسا رہا؟ ذرائع میں انہیں بعض اوقات برے مسلمان بھی کہا گیا ہے، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ یہ ایک بہت اہم پہلو ہے۔ تاریخی طور پر بلوچوں کو پہلے زردشتی ساسانیوں اور پھر مسلمان عربوں دونوں کے ہاتھوں مذہبی بنیادوں پر ظلم کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ جی، شاید اسی تاریخی تجربے کی وجہ سے ان کے معاشرے میں مذہب ایک بہت ذاتی معاملہ رہا ہے۔ انہوں نے کبھی بھی مذہب کو سماجی یا سیاسی معاملات پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ ان کا یہ سیکولر رویہ اور مذہبی رواداری انہیں اپنے بہت سے پڑوسیوں سے ممتاز کرتی ہے۔ تو اس پورے دور کا خلاصہ یہ ہے کہ بلوچ قبائل نے نہ صرف اپنی بقا کی جنگ لڑی بلکہ اس عمل میں ایک مضبوط اور منفرد قومی شناخت بھی بنائی۔ بالکل، آخر میں بلوچ ہونا صرف نسل یا خون کا معاملہ نہیں رہا بلکہ ایک مخصوص ضابطہ اخلاق کو اپنانے کا نام بن گیا۔ ثقافت اور اقدار پر مبنی شناخت۔ جی، بلوچی زبان، مشترکہ لوک روایات اور کہانیاں اور یہ مضبوط ثقافتی نظام، ان چیزوں نے سینکڑوں مختلف قبائل کو ایک قوم کے دھاگے میں پرو دیا۔
اور اس عمل میں بلوچستان کے علاقے میں موجود کئی دوسری مقامی قومیتیں بھی وقت کے ساتھ ساتھ بلوچ شناخت میں ضم ہو گئیں۔ انہوں نے بلوچی زبان اور بلوچی راہ کو اپنا لیا اور وہ بلوچ بن گئے۔ بلوچ ریاست کا جنم۔ بالکل، اور یہ کہانی شروع ہوتی ہے 17ویں صدی سے۔ یہ وہ وقت تھا جب خطے کی دو بڑی طاقتیں، ہندوستان میں مغل اور ایران میں صفوی سلطنت، دونوں ہی کمزور پڑ رہی تھیں۔ تو ایک طرح کا پاور ویکیوم بن رہا تھا۔ جی بالکل، اور اسی خلا نے بلوچوں سمیت کئی دوسری قوموں کو اب سمجھے کہ اپنی ریاست بنانے کا ایک موقع فراہم کیا۔ اچھا، تو یہ صرف مغلوں اور صفویوں کا ہی معاملہ نہیں تھا، ایک تیسری طاقت بھی تو آ رہی تھی، یورپی طاقتیں۔ یقیناً پرتگال، ہالینڈ، انگلینڈ، یہ سب تجارتی کمپنیوں کے بھیس میں آ کر ساحلی علاقوں پر قبضہ کر رہے تھے۔ اور ان کا اثر صرف سیاسی تو نہیں ہوگا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ انہوں نے سمندری تجارت کے جو پرانے راستے تھے، جو معاشی توازن تھا، وہ سب بگاڑ دیا، جس کا اثر براہ راست بلوچ ساحلی علاقوں پر پڑا۔ صحیح۔ تو اسی ماحول میں بلوچ قبائل نے متحد ہونا شروع کیا، اور یہ کوئی ایک بادشاہت نہیں تھی بلکہ ایک کانفیڈریسی تھی، یعنی ایک قبائلی اتحاد۔ اچھا، یعنی مختلف قبیلے مل کر ایک مشترکہ سربراہ چنتے تھے؟ جی، ایک خان کے تحت کام کرتے تھے، لیکن اپنے اندرونی معاملات میں کافی حد تک آزاد رہتے تھے۔ اسی ماڈل پر خانات قلات کی بنیاد رکھی گئی۔ اور کتاب کے مطابق اس کی بنیاد رکھنے والا میرو وادی قبیلہ تھا۔ جی، جنہوں نے 1666 کے آس پاس قلات میں اپنی سرداری قائم کی، اور میر احمد اس کانفیڈریسی کے پہلے بڑے رہنما کے طور پر سامنے آئے۔ اور انہیں آتے ہی ایک بڑے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا۔ فوراً قندھار سے مغل فوج نے آغا جعفر نامی ایک سردار کی قیادت میں حملہ کیا اور کوئٹہ سمیت کئی علاقے چھین لیے۔ لیکن وہ یہ علاقے واپس لینے میں کامیاب رہے۔ نہ صرف اپنے علاقے واپس لیے بلکہ اپنی طاقت کا لوہا بھی منوایا۔ شاید اسی فتح کے بعد انہیں خان آف بلوچ کا خطاب ملا۔ یہ تو ہوئی بیرونی دشمنوں کی بات، اندرونی طور پر کیا چیلنجز تھے؟ یقیناً تھے۔ ریاست کو پھیلنا تھا کچھی کے زرخیز میدانی علاقوں کی طرف، لیکن وہاں باروزئی قبیلے کا کنٹرول تھا۔ اچھا۔ کتاب میں ذکر ہے کہ ان کے ساتھ تقریباً 17 جنگیں ہوئیں، اور ایک میں تو میر احمد کی بہن بی بی بیبو بھی شہید ہوئیں۔ 17 جنگیں؟ یہ تو بہت طویل عرصہ رہا ہوگا۔ جی، آخر کار باروزئیوں نے ہار مانی اور خانات کو وہاں چرواہی کے حقوق مل گئے۔ یہ ریاست کے استحکام کے لیے ایک بہت اہم قدم تھا۔ تو میر احمد کے بعد ریاست مستحکم رہی؟ نہیں، ان کے بعد کا دور کافی افراتفری کا تھا۔ جانشینی کے لیے لڑائیاں شروع ہو گئیں، پڑوسی ریاستوں سے بھی جھڑپیں ہوئیں، کئی خان آئے اور گئے۔ یعنی ریاست ابھی تک پوری طرح مستحکم نہیں ہوئی تھی۔ بالکل، یہ استحکام پھر آیا میر عبداللہ خان کے دور میں، جنہوں نے تقریباً 1716 میں اقتدار سنبھالا۔ اور یہیں سے کتاب کا 10واں باب شروع ہوتا ہے، خانات کی مضبوطی اور توسیع۔ تو میر عبداللہ خان کے دور میں ایسا کیا خاص تھا جس نے خانات کو ایک علاقائی طاقت بنا دیا؟ میر عبداللہ خان ایک انتہائی، آپ کہہ لیں، پرجوش اور جنگجو حکمران تھے۔ آتے ہی انہوں نے ریاست کی سرحدیں پھیلانا شروع کر دیں۔ کہاں تک؟ انہوں نے نہ صرف کچھی کو مکمل طور پر خانات میں شامل کیا بلکہ مکران تک اپنی حکومت قائم کی۔ کتاب میں ذکر ہے کہ ان کے پاس 5000 جنگجوؤں کی ایک موبائل فورس تھی۔ موبائل فورس؟ یعنی جو تیزی سے حرکت کر سکتی تھی؟ جی، جو تیزی سے حرکت کر کے دشمن پر حملہ کرتی تھی۔ اسی فوج کے بل پر انہوں نے کرمان اور لورالائی تک کامیاب مہمات بھیجیں۔ اور ان کا سب سے بڑا ٹکراؤ قندھار کے غلزئی حکمرانوں سے ہوا۔ جی، کیونکہ بلوچ افواج نے پشین اور شراووک پر قبضہ کر لیا تھا، جو غلزئی حکمرانوں کو بالکل پسند نہیں آیا۔ تو انہوں نے جوابی حملہ کیا، اور اس میں بلوچوں کو بھاری نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ لیکن اگلے ہی سال 1725 میں میر عبداللہ خان نے ایک بڑی فوج کے ساتھ قندھار پر حملہ کر کے پچھلی شکست کا بدلہ لے لیا۔ تو اس کا مطلب ہے خانات اب اتنی طاقتور ہو چکی تھیں کہ اپنے پڑوسیوں کے لیے خطرہ بن رہی تھی۔ بالکل، اور اسی خطرے کو محسوس کرتے ہوئے سندھ کے کلہوڑا اور قندھار کے غلزئی حکمرانوں نے خانات کے خلاف اتحاد کر لیا۔ یعنی دو طرفہ حملہ، یہ تو خانات کے لیے ایک بہت بڑا بحران رہا ہوگا۔ بہت بڑا۔ انہوں نے کوئٹہ پر 2 طرف سے حملہ کر کے شال کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔
بلوچ فوج 2 طاقتور دشمنوں کے بیچ پھنس گئی تھی۔ تو انہوں نے اس کا مقابلہ کیسے کیا؟ میر عبداللہ خان نے کمال کی حکمت عملی اپنائی۔ انہوں نے قلعے میں دفاع کرنے کی بجائے مستونگ سے دشمن کی سپلائی لائنز پر گوریلا حملے شروع کر دیے۔ اچھا، یہ تو بہت ذہین چال تھی۔ جی، اس سے حملہ آور فوج کو بہت نقصان پہنچا اور ان کے لیے محاصرہ جاری رکھنا مشکل ہو گیا۔ آخر کار جب سردیاں شروع ہوئیں تو دونوں فوجیں پیچھے ہٹ گئیں۔ یہ خانات کی ایک بڑی اسٹریٹجک فتح تھی۔ لیکن پھر 1731 میں میر عبداللہ خان کی موت بھی ایک جنگ کے دوران ہی ہوئی۔ کتاب میں انہیں ایک بہترین بلوچی شاعر بھی کہا گیا ہے۔ جی، ان کی موت ایک بہت بڑا دھچکا تھی۔ ان کے ساتھ ہی خانات کا ایک شاندار دور ختم ہو گیا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے میر محبت خان حکمران بنے، لیکن وہ ایک کمزور حکمران ثابت ہوئے۔ اور پھر سے خانہ جنگی کا دور شروع ہو گیا۔ بالکل، خانہ جنگی اور انارکی۔ قبائلی سرداروں نے مداخلت شروع کر دی اور اسی دوران ایران کے نئے طاقتور حکمران نادر شاہ افشار کا اثر و رسوخ بھی بڑھ گیا۔ خانات عملی طور پر ایک باج گزار ریاست یعنی ویسل سٹیٹ بن کر رہ گئی۔ تو میر عبداللہ خان کی ڈالی ہوئی بنیاد اتنی مضبوط تھی کہ ریاست بچ گئی، لیکن پھر یہ اپنے سنہری دور میں داخل ہوئی جس کی قیادت میر نصیر خان اول نے کی، اور یہ کتاب کا 11واں باب ہے، خانات اپنے عروج پر۔ جی، انہیں بلوچ تاریخ کا سب سے قابل حکمراں کیوں مانا جاتا ہے؟ جب میر نصیر خان نے 1749 میں اقتدار سنبھالا تو خانات عملی طور پر افغانستان کی نئی ابدالی سلطنت کی باج گزار تھیں۔ ان کا پہلا اور سب سے بڑا مقصد ریاست کو اس حیثیت سے نکالنا تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے افغانستان کو خراج دینے سے انکار کر دیا، جس پر احمد شاہ ابدالی نے قلات پر حملہ کر دیا۔ ایک منٹ، یہ تو بہت بڑا رسک تھا، ایک نئی ابھرتی ہوئی سلطنت کے حکمراں کو چیلنج کرنا۔ بالکل، اور نتیجہ ایک جنگ اور 40 دن کا محاصرہ نکلا۔ افغان فوج نے قلات کے میری قلعے کو گھیر لیا، لیکن آخر میں جنگ کی بجائے مذاکرات ہوئے۔ اور قلات کا معاہدہ طے پایا۔ یہ معاہدہ اتنا اہم کیوں تھا؟ کتاب اسے صرف ایک امن معاہدہ نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک اتحاد کہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ خانات اب باج گزار ریاست نہیں رہی بلکہ افغانستان کی ایک برابر کی اتحادی بن گئی۔ اچھا، معاہدے کے تحت خانات کو خراج دینے سے چھوٹ مل گئی اور بدلے میں یہ طے پایا کہ جنگ کی صورت میں بلوچ فوج افغانوں کی مدد کرے گی۔ اس ایک معاہدے نے خاندات کی حیثیت ہی بدل دی۔ یہ تو ہوئی خارجہ پالیسی کی بات، لیکن اتنی بڑی ریاست کو اندرونی طور پر مستحکم رکھنا بھی تو ایک چیلنج رہا ہوگا۔ جی، اور انہوں نے یہ بھی کیا۔ انہوں نے قبائلی سرداروں کو عزت دی اور ریاستی فیصلوں میں ان سے مشاورت کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے فوج کو اثر نو منظم کیا۔ ان کا فوجی نظام کیسا تھا؟ بہت دلچسپ تھا۔ ایک ان کی ذاتی شاہی گارڈ تھی جسے دستہ خاص کہتے تھے، اور باقی فوج 2 بڑے حصوں میں تقسیم تھی، دستہ سراوان اور دستہ جھالاوان۔ یہ مختلف قبائلی سرداروں کے ماتحت تھی۔ یعنی مرکز بھی مضبوط اور قبائل کو بھی اختیارات کا احساس۔ بالکل۔ اور معاشی طور پر ریاست کیسے چل رہی تھی؟ معیشت کا انحصار زیادہ تر زراعت پر تھا، خاص طور پر کچھی کے زرخیز علاقوں کی آمدنی پر۔ لیکن کتاب کے مطابق آمدنی کا ایک اور بڑا ذریعہ تھا احمد شاہ ابدالی کے ساتھ ہندوستان اور فارس پر کیے جانے والے حملوں سے ملنے والا مال غنیمت۔ تو بلوچ افواج نے پانی پت کی تیسری جنگ میں بھی حصہ لیا؟ جی، اور کئی دوسری بڑی مہمات میں بھی۔ یہ بات تو حیران کن ہے کہ میر نصیر خان نے ایک غیر تحریری آئین یعنی بلوچی رواج کے تحت اتنی بڑی اور متنوع ریاست کو تقریباً 50 سال تک کامیابی سے چلایا۔ یہی ان کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ لیکن ان کے دور کے 2 فیصلوں پر آج بھی بحث ہوتی ہے۔ ایک تو 1783 میں گوادر کو عمان کے ایک شہزادے کو دینا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ کتاب کے مطابق یہ شاید ایک سیاسی چال تھی تاکہ ساحلی علاقوں میں اثر و رسوخ قائم رکھا جائے، لیکن اس ایک فیصلے کا اثر آج تک محسوس کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا فیصلہ؟ سندھ کے تالپور بلوچ قبائل کے خلاف افغانوں کا ساتھ دینا۔ یہ بلوچوں کے اندرونی اتحاد کے نظریے کے خلاف تھا اور ظاہر کرتا ہے کہ ریاستی مفادات کیسے قبائلی وفاداریوں پر حاوی ہو جاتے تھے۔ ان 2 واقعات کے باوجود ان کا دور خانات کا سنہری دور کہلاتا ہے، لیکن ہر عروج کو زوال ہے۔ کتاب کا آخری باب 12واں باب، خانہ جنگی اور زوال کا دور،
اسی کہانی کو بیان کرتا ہے۔ جی تو میر نصیر خان کی وفات کے بعد ایسا کیا ہوا کہ ریاست بکھرنے لگی؟ سیدھی سی بات ہے، ان کے جانشین ان کی طرح قابل نہیں تھے۔ ان کے بعد ان کے کم عمر بیٹے میر محمود خان 1794 میں خان بنے۔ چونکہ وہ بہت چھوٹے تھے، اصل طاقت وزیر اعظم کے ہاتھ میں تھی، جس سے قبائلی سردار ناخوش تھے۔ اور ریاست کی گرفت کمزور پڑ گئی۔ بالکل، اور جیسے ہی گرفت کمزور پڑی، ہر طرف سے بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ جیسے کہ کون سے علاقے ہاتھ سے نکل گئے؟ سب سے پہلے تو سندھ کے تالپور حکمرانوں نے اندرونی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر 1795 میں کراچی پر قبضہ کر لیا۔ پھر لسبیلا نے خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ اور ساحلی علاقوں کا کیا ہوا؟ مسقط اور عمان کی فوجوں نے گوادر پر حملہ کیا اور سون میانی کی بندرگاہ کو لوٹنے کے بعد جلا دیا۔ اندرونی طور پر جھالاوان میں بغاوت ہو گئی، جسے کچلنے کے لیے فوج بھیجنی پڑی۔ اور یہ زوال میر محمود خان کے بعد آنے والے حکمران میر مہراب خان دوم کے دور میں بھی جاری رہا؟ بلکہ مزید تیز ہو گیا۔ ان کا دور قبائلی بغاوتوں، قتل و غارت اور درباری سازشوں سے بھرا پڑا تھا۔ مطلب اندرونی مسائل بہت بڑھ گئے تھے۔ جی، خان کے ارد گرد غیر ملکی مشیوں کا ایک گروہ تھا، جن کی مشوروں نے بلوچ قبائل کو ریاست سے اور بھی دور کر دیا۔ افغانستان سے تعلقات اتنے خراب ہوئے کہ 1835 میں قلات نے کوئٹہ اور مستونگ جیسے اہم علاقے بھی کھو دیے۔ تو یہ صرف بیرونی خطرات نہیں تھے، بلکہ اندرونی ٹوٹ پھوٹ اصل وجہ تھی۔ بالکل، یہ تاریخ کا ایک کلاسک سبق ہے نا، کہ بڑی سے بڑی سلطنتیں بیرونی حملوں سے نہیں بلکہ اندرونی ٹوٹ پھوٹ سے گرتی ہیں۔ صحیح۔ جب خان اندرونی بغاوتوں سے نمٹ رہے تھے، دربار میں سازشیں عروج پر تھیں۔ انہوں نے طاقتور قبائلی سرداروں کی اکثریت کو اپنا دشمن بنا لیا تھا۔ اور اسی وجہ سے وہ ایک نئے اور زیادہ طاقتور دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ جی، جب برطانوی سامراجیہ دروازے پر دستک دے رہا تھا تو خان ان کے خلاف ایک متحدہ فوج کھڑی کرنے میں ناکام رہے، جس نے بالآخر بلوچ ریاست کے زوال اور اس سرزمین پر بیرونی قبضے کی راہ ہموار کی۔ ان کی پوری اسٹریٹجی کا ایک ہی ستون تھا، اور اس شطرنج کی بساط کے بالکل بیچ میں تھا بلوچستان، جو اس وقت خود اندرونی خانہ جنگی کا شکار تھا، اور خان آف قلات کی حکومت بہت کمزور پڑ چکی تھی۔ ان کی پوری اسٹریٹجی کا ایک ہی ستون تھا، میزبان اسپیکر۔ بالکل، ان کی پوری اسٹریٹجی کا ایک ہی ستون تھا۔ ویسے اس کھیل میں صرف روس اور برطانیہ ہی تو نہیں تھے۔ بالکل، ان کی پوری اسٹریٹجی کا ایک ہی ستون تھا۔ ماہر اسپیکر۔ بالکل، ان کی پوری اسٹریٹجی کا ایک ہی ستون تھا۔ نہیں، کچھ وقت کے لیے فرانس بھی ایک بہت بڑا کھلاڑی تھا۔ نیپولین بوناپارٹ برطانیہ کا سخت دشمن تھا۔ بالکل، ان کی پوری اسٹریٹجی کا ایک ہی ستون تھا۔ میزبان اسپیکر۔ بالکل، بالکل۔ ان کی پوری اسٹریٹجی کا ایک ہی ستون تھا۔ ماہر اسپیکر۔ بالکل، اس نے نہ صرف مصر پر حملہ کیا بلکہ ایران کے قاجار بادشاہ کے پاس فوجی مشن بھی بھیجیں تاکہ ایرانی فوج کو جدید ٹریننگ دی جا سکے۔ بالکل، ان کی پوری اسٹریٹجی کا ایک ہی ستون تھا۔ میزبان اسپیکر۔ بالکل، ان کی پوری اسٹریٹجی کا ایک ہی ستون تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ بالکل۔ ان کی پوری اسٹریٹجی کا ایک ہی ستون تھا۔ ماہر اسپیکر۔ پھر یہ ہوا کہ روسیوں نے ایرانیوں کو ایک جنگ میں شکست دے دی اور ایرانیوں کا فرانس پر سے بھروسہ اٹھ گیا۔ بالکل، ان کی پوری اسٹریٹجی کا ایک ہی ستون تھا۔ بالکل، ان کی پوری اسٹریٹجی کا ایک ہی ستون تھا۔ اور انگریزوں نے اس موقع کا فوراً فائدہ اٹھایا ہوگا۔ بالکل، ان کی پوری اسٹریٹجی کا ایک ہی ستون تھا۔ بالکل، انہوں نے فوراً ایران میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا شروع کر دیا۔ بالکل، ان کی پوری اسٹریٹجی کا ایک ہی ستون تھا۔ بالکل، تو ایک طرف ایران میں یہ سب ہو رہا تھا اور دوسری طرف افغانستان میں بھی اقتدار کی جنگ جاری تھی۔ امیر دوست محمد خان کابل کے حکمران بنے۔ بالکل، ان کی پوری اسٹریٹجی کا ایک ہی ستون تھا۔ جی، اور انہوں نے پشاور واپس لینے کے لیے انگریزوں سے مدد مانگی، جو اس وقت سکھوں کے پاس تھا۔ بالکل، ان کی پوری اسٹریٹجی کا ایک ہی ستون تھا۔ اور جب انگریزوں نے انکار کیا تو انہوں نے روسی نمائندے سے بات چیت شروع کر دی۔ بالکل، ان کی پوری اسٹریٹجی کا ایک ہی ستون تھا۔ ماہر اسپیکر۔ بالکل، ان کی پوری اسٹریٹجی کا ایک ہی ستون تھا۔ اور یہ بات انگریزوں کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی۔ انہیں لگا کہ دوست محمد خان اب روس کی طرف جھک رہے ہیں۔ یہ ان کے لیے ناقابل قبول تھا۔ بالکل، ان کی پوری اسٹریٹجی کا ایک ہی ستون تھا۔ میزبان اسپیکر۔ بالکل، ان کی پوری اسٹریٹجی کا ایک ہی ستون تھا۔ صحیح۔ بالکل، ان کی پوری اسٹریٹجی کا ایک ہی ستون تھا۔ ماہر اسپیکر۔ بالکل، ان کی پوری اسٹریٹجی کا ایک ہی ستون تھا۔ تو جون 1838 میں
برطانوی گورنر جنرل، سکھ حکمران رنجیت سنگھ اور افغانستان کے موزول بادشاہ شاہ شجاع کے درمیان ایک معاہدہ ہوا۔ بالکل۔ ان کی پوری اسٹریٹجی کا ایک ہی ستون تھا۔ اور اس معاہدے کا مقصد سیدھا سادہ تھا، افغانستان پر حملہ کرو، دوست محمد خان کو ہٹاؤ اور اپنی کٹھ پتلی شاہ شجاع کو کابل کے تخت پر بٹھا دو۔ اور اس معاہدے کا مقصد سیدھا سادہ تھا۔ بالکل، اور اسی مقصد کے لیے آرمی آف انڈس کے نام سے ایک بہت بڑی فوج تیار کی گئی، اور یہیں سے پہلی اینگلو افغان جنگ کا آغاز ہوا۔ اور اس معاہدے کا مقصد سیدھا سادہ تھا، میزبان اسپیکر۔ اور اس معاہدے کا مقصد سیدھا سادہ تھا۔ لیکن اتنی بڑی فوج کو افغانستان لے جانے کے لیے ایک محفوظ راستہ بھی تو چاہیے تھا، اور وہ راستہ بلوچستان سے گزرتا تھا۔ اور اس معاہدے کا مقصد سیدھا سادہ تھا۔ ماہر اسپیکر: اور اس معاہدے کا مقصد سیدھا سادہ تھا۔ جی، تو اب ساری نظریں قلات کے خان میم محراب خان دوم پر تھیں۔ انگریزوں نے ان سے معاہدہ کرنے کی بہت کوششیں کی۔ اور اس معاہدے کا مقصد سیدھا سادہ تھا۔ میزبان اسپیکر: اور اس معاہدے کا مقصد سیدھا سادہ تھا۔ اور آخر کار مارچ 1839 میں ایک معاہدہ ہو ہی گیا۔ اس میں کیا طے پایا تھا؟ اور اس معاہدے کا مقصد سیدھا سادہ تھا۔ ماہر اسپیکر: اور اس معاہدے کا مقصد سیدھا سادہ تھا۔ دیکھیں، اس معاہدے میں انگریزوں نے قلات کی خود مختاری کی ضمانت دی، اور بدلے میں خان نے برطانوی فوج کو اپنے علاقے سے محفوظ راستہ دینے اور راشن پانی فراہم کرنے کی ذمہ داری قبول کی۔ اور اس معاہدے کا مقصد سیدھا سادہ تھا۔ اور اس کے لیے انہیں کچھ پیسے بھی ملنے تھے۔ اور اس معاہدے کا مقصد سیدھا سادہ تھا۔ ماہر اسپیکر: اور اس معاہدے کا مقصد سیدھا سادہ تھا۔ جی، سالانہ 15,000 روپے کی سبسڈی۔ کاغذ پر تو یہ ایک اچھا سودا لگتا تھا، لیکن اصل کہانی اتنی سیدھی نہیں تھی۔ قلات کے اندرونی حالات نے انگریزوں کے حملے کی راہ ہموار کی۔ اور اس معاہدے کا مقصد سیدھا سادہ تھا۔ میزبان اسپیکر: اور اس معاہدے کا مقصد سیدھا سادہ تھا۔ اچھا، وہ کیسے؟ خان کے دربار میں کیا چل رہا تھا؟ اور اس معاہدے کا مقصد سیدھا سادہ تھا۔ میر محراب خان ایک مضبوط حکمران بننے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس کوشش میں انہوں نے سراوان اور جھالاوان کے طاقتور سرداروں کو اپنا دشمن بنا لیا تھا۔ اور اس معاہدے کا مقصد سیدھا سادہ تھا۔ اور ان کا اپنا دربار سازشوں کا گڑھ تھا۔ وہاں افغان مشیروں کا بہت اثر تھا، خاص طور پر ان کے وزیر اعظم آخوند فتح محمد کا۔ اور اس معاہدے کا مقصد سیدھا سادہ تھا۔ میزبان اسپیکر: اور اس معاہدے کا مقصد سیدھا سادہ تھا۔ تو جب آرمی آف انڈس بلوچستان سے گزر رہی تھی تو بولان پاس کے خطرناک دروں میں ان پر حملے شروع ہو گئے۔ اور اس معاہدے کا مقصد سیدھا سادہ تھا۔ ماہر اسپیکر: اور اس معاہدے کا مقصد سیدھا سادہ تھا۔ جی، اور انگریزوں کو فوراً شک ہوا کہ یہ حملے خان کروا رہے ہیں۔ اور اس معاہدے کا مقصد سیدھا سادہ تھا۔ میزبان اسپیکر: اور اس معاہدے کا مقصد سیدھا سادہ تھا۔ لیکن کیا یہ سچ تھا؟ اور اس معاہدے کا مقصد سیدھا سادہ تھا۔ یہی تو اس کہانی کا سب سے بڑا ٹوسٹ ہے۔ بعد میں یہ بات سامنے آئی کہ یہ حملے خان کے ایک اور وزیر آخوند محمد حسن نے جان بوجھ کر کروائے تھے، تاکہ خان اور انگریزوں کے درمیان غلط فہمی پیدا ہو۔ اور اس معاہدے کا مقصد سیدھا سادہ تھا۔ مطلب خان کے اپنے ہی وزیر اس کے خلاف سازش کر رہے تھے اور انگریزوں کو جا کے بھڑکا رہے تھے۔ یہ تو سیدھا سیدھا دھوکہ تھا۔ اور اس معاہدے کا مقصد سیدھا سادہ تھا۔ ماہر اسپیکر: اور اس معاہدے کا مقصد سیدھا سادہ تھا۔ بالکل، اور انگریز بھی شاید یہی سننا چاہتے تھے۔ افغانستان میں شاہ شجاع کو تخت پر بٹھانے کے بعد برطانوی فوج کا ایک حصہ جنرل بلشائر کی کمانڈ میں کوئٹہ واپس آیا۔ اور اس معاہدے کا مقصد سیدھا سادہ تھا۔ میزبان اسپیکر: اور اس معاہدے کا مقصد سیدھا سادہ تھا۔ اور اب وہ قلات سے حساب برابر کرنے کے لیے آزاد تھے۔ اور اس معاہدے کا مقصد سیدھا سادہ تھا۔ ماہر اسپیکر: اور اس معاہدے کا مقصد سیدھا سادہ تھا۔ جی، نومبر 1839 میں انہوں نے قلات کی طرف پیش قدمی کی۔ میر محراب خان نے ہتھیار ڈالنے سے صاف انکار کر دیا، لیکن قبائلی سرداروں کی حمایت نہ ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ فوج جمع ہی نہیں کر سکے۔ اور اس معاہدے کا مقصد سیدھا سادہ تھا۔ میزبان اسپیکر: اور اس معاہدے کا مقصد سیدھا سادہ تھا۔ اور پھر 5 نومبر 1839 کا وہ دن آیا۔ برطانوی فوج نے قلات کے میری قلعے پر شدید بمباری کے بعد حملہ کر دیا۔ اور اس معاہدے کا مقصد سیدھا سادہ تھا۔ ماہر اسپیکر: اور اس معاہدے کا مقصد سیدھا سادہ تھا۔ اندر مٹھی بھر سپاہی تھے
और बाहर एक पूरी तरबियत याफ्ता फौज। मीर मेहराब खान जानते थे कि वो ये जंग जीत नहीं सकते और इस मुआहदे का मकसद सीधा साधा था। मेजबान स्पीकर। और इस मुआहदे का मकसद सीधा साधा था, लेकिन उन्होंने घुटने नहीं टेके। और इस मुआहदे का मकसद सीधा साधा था। माहिर स्पीकर। और इस मुआहदे का मकसद सीधा साधा था। नहीं, उन्होंने जबरदस्त मुजाहमत की। जब किले की दीवारें टूट गईं और अंग्रेज फौजी अंदर दाखिल हुए तो खान और उनके साथियों ने तलवारें निकाल लीं। आखिरी लम्हात में मीर मेहराब खान ने हथियार डालने के बजाय सीधा दुश्मन की गोलियों के सामने चलना शुरू कर दिया और बहादुरी से मौत को गले लगा लिया। और इस मुआहदे का मकसद सीधा साधा था। मेजबान स्पीकर। और इस मुआहदे का मकसद सीधा साधा था। इस एक अमल ने उन्हें बलोच तारीख में हमेशा के लिए अमर कर दिया। बिल्कुल। 14 पर आते हैं। माहिर स्पीकर। तो अब हम चैप्टर 14 पर आते हैं। नहीं, बल्कि शायद ये तो सिर्फ शुरुआत थी। कलात पर कब्जे के बाद अंग्रेजों ने मीर शाह नवाज खान नामी एक शख्स को अपनी कठपुतली के तौर पर तख्त पर बिठा दिया। तो अब हम चैप्टर 14 पर आते हैं। मेजबान स्पीकर। तो अब हम चैप्टर 14 पर आते हैं। लेकिन इनका सामना अब मखतूल खान के बेटे मीर नसीर खान दोम से होने वाला था। तो अब हम चैप्टर 14 पर आते हैं। माहिर स्पीकर। तो अब हम चैप्टर 14 पर आते हैं। जी, मीर नसीर खान दोम तख्त के जायज़ वारिस थे। वो रोपोश हो गए और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बलोच कबाइल को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो अब हम चैप्टर 14 पर आते हैं। मेज़बान स्पीकर। तो अब हम चैप्टर 14 पर आते हैं। और फिर बगावत शुरू हो गई। तो अब हम चैप्टर 14 पर आते हैं। माहिर स्पीकर। तो अब हम चैप्टर 14 पर आते हैं। देखते ही देखते पूरे बलूचिस्तान में बगावत की आग भड़क उठी। मरी कबीले ने खुलकर बगावत का ऐलान किया। कच्छी के इलाके में डुम्बकी कबीले ने बरतानवी चौकियों पर हमले शुरू कर दिए। तो अब हम चैप्टर 14 पर आते हैं। मेज़बान स्पीकर। तो अब हम चैप्टर 14 पर आते हैं और इस मुजाहमत की क़यादत मीर नसीर खान दोम खुद कर रहे थे। तो अब हम चैप्टर 14 पर आते हैं। माहिर स्पीकर। तो अब हम चैप्टर 14 पर आते हैं। बिल्कुल। जुलाई 1840 में मीर नसीर खान की क़यादत में बलोच फौजों ने कलात पर दोबारा हमला किया। 3 दिन की शदीद लड़ाई के बाद उन्होंने किला फतह कर लिया और मीर नसीर खान दोम को बाकायदा तौर पर बलोचों का खान तस्लीम कर लिया गया। तो अब हम चैप्टर 14 पर आते हैं। मेज़बान स्पीकर। तो अब हम चैप्टर 14 पर आते हैं। ये अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ी शिकस्त थी। तो अब हम चैप्टर 14 पर आते हैं। बहुत बड़े। इस कामयाबी के बाद उन्होंने कोयटा में मौजूद ब्रिटिश गैरिजन पर हमला करने का मंसूबा बनाया। तो अब हम चैप्टर 14 पर आते हैं। लेकिन अंग्रेजों ने भी जवाबी कार्रवाई की होगी ना। तो अब हम चैप्टर 14 पर आते हैं। यकीनन। अमन मुज़ाकरात की कोशिशें नाकाम हुईं और लड़ाई दोबारा शुरू हो गई। किच्छी के इलाके में कई लड़ाइयां हुईं जिनका कोई वाज़ेह नतीजा नहीं निकला। तो अब हम चैप्टर 14 पर आते हैं। मेज़बान स्पीकर। तो अब हम चैप्टर 14 पर आते हैं। तो अब हम चैप्टर 14 पर आते हैं। माहिर स्पीकर। तो अब हम चैप्टर 14 पर आते हैं। फिर एक मौके पर कुंभी के करीब अंग्रेजों ने धोखे से रात के वक्त खान की सोई हुई फौज पर हमला कर दिया। इस हमले में बलोचों का शदीद जानी नुकसान हुआ और खान बमुश्किल अपनी जान बचाकर झालावान के पहाड़ों की तरफ फरार हुए। तो अब हम चैप्टर 14 पर आते हैं। मेज़बान स्पीकर। तो अब हम चैप्टर 14 पर आते हैं। तो इसका मतलब नवंबर 1840 तक कलात पर दोबारा अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। इतनी मुजाहिमत और कुर्बानियों के बाद नतीजा फिर वही निकला। तो अब हम चैप्टर 14 पर आते हैं। माहिर स्पीकर। तो अब हम चैप्टर 14 पर आते हैं। जी, सूरत हाल वापस वहीं आ गई थी। एक तवील अरसे तक गैर यकीनी की कैफियत रही। आखिरकार जनवरी 1841 में अमन मुज़ाकरात का एक नया दौर शुरू हुआ और 6 अक्टूबर 1841 को मीर नसीर खान दोम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक नए मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। तो अब हम चैप्टर 14 पर आते हैं। मेज़बान स्पीकर। तो अब हम चैप्टर 14 पर आते हैं। तो इतनी जंग के बाद जो ये नया मुआहदा हुआ, ये पहले वाले से कितना मुख्तलिफ था? क्या खान अपनी खुद मुख्ताली बचा पाए? तो अब हम चैप्टर 14 पर आते हैं। माहिर स्पीकर। तो अब हम चैप्टर 14 पर आते हैं। नहीं, ये मुआहदा दरअसल बरतानवी बालादस्ती को मुकम्मल तौर पर तस्लीम करने के बराबर था। इसका सीधा सा मतलब ये था कि बलूचिस्तान अब बरतानवी प्रोटेक्टोरेट बन गया है। तो अब हम चैप्टर 14 पर आते हैं। मेज़बान स्पीकर। तो अब हम चैप्टर 14 पर आते हैं। अच्छा। तो अब हम चैप्टर 14 पर आते हैं। माहिर स्पीकर।
तो अब हम चैप्टर 14 पर आते हैं। मतलब एक ऐसी रियासत जो अंदरूनी तौर पर तो आज़ाद है, लेकिन उसके खारजा और दिफाई मामलात बरतानवी हुकूमत कंट्रोल करेगी। खान की हुक्मरानी सिर्फ नाम की रह गई थी। तो अब हम चैप्टर 14 पर आते हैं और फिर 1854 में एक और मुआहदा हुआ। तो अब हम चैप्टर 14 पर आते हैं। माहिर स्पीकर, तो अब हम चैप्टर 14 पर आते हैं, जी। जिसने खान के इख्तियारात को मजीद कम कर दिया। इस नए मुआहदे के तहत अंग्रेजों को बलूचिस्तान में कहीं भी अपनी फौज रखने और छावनी बनाने की खुली इजाजत मिल गई। तो अब हम चैप्टर 14 की तरफ आते हैं। मेजबान स्पीकर। तो अब हम चैप्टर 14 पर आते हैं। और उन्होंने इस इजाजत का भरपूर फायदा उठाया होगा। तो अब हम चैप्टर 14 पर आते हैं। माहिर स्पीकर, तो अब हम चैप्टर 14 पर आते हैं। फौरन उन्होंने खानागढ़ में एक बड़ी छावनी कायम की और उसका नाम एक बरतानवी अफसर जॉन जेकब के नाम पर जेकब आबाद रख दिया। तो अब हम चैप्टर 15 की तरफ बढ़ते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द खान एंड सरदार्स। 1857 में मीर नसीर खान दोम की वफात के बाद उनके सौतेले भाई मीर खुदादाद खान तख्त पर बैठे, लेकिन लगता है कलात का तख्त इस वक्त कांटों का ताज था। अब हम चैप्टर 15 की तरफ बढ़ते हैं। उनका पूरा दौर खान और कबायली सरदारों के दरमियान ना खत्म होने वाले झगड़ों से भरा हुआ है। एक तरफ उन्हें अपने ही खानदान के दूसरे दावेदारों का सामना था, तो दूसरी तरफ ताकतवर सरदार थे। अब हम चैप्टर 15 की तरफ बढ़ते हैं। मेजबान स्पीकर, अब हम चैप्टर 15 की तरफ बढ़ते हैं। सही। अब हम चैप्टर 15 की तरफ बढ़ते हैं। माहिर स्पीकर, अब हम चैप्टर 15 की तरफ बढ़ते हैं। 1863 में तो हद हो गई, जब तख्त के एक और दावेदार मीर शेरदिल खान ने कुछ सरदारों के साथ मिलकर खुदादाद खान पर कातलाना हमला किया और कलात पर कब्जा कर लिया। अब हम चैप्टर 15 की तरफ बढ़ते हैं। मेजबान स्पीकर, अब हम चैप्टर 15 की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प मोड़ आया। अंग्रेजों ने मीर शेरदिल खान को नया खान मानने से इनकार कर दिया। यह अजीब बात नहीं, वो तो हमेशा एक कमजोर खान चाहते थे, तो उन्होंने एक गासिब को क्यों तस्लीम नहीं किया। अब हम चैप्टर 15 की तरफ बढ़ते हैं। माहिर स्पीकर, अब हम चैप्टर 15 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ये ब्रितानी पॉलिसी की बड़ी उम्दा मिसाल है। वो कमजोर खान जरूर चाहते थे, लेकिन वो एक बेकाबू सूरत हाल नहीं चाहते थे। अब हम चैप्टर 15 की तरफ बढ़ते हैं। मेजबान स्पीकर, अब हम चैप्टर 15 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, मतलब वो चाहते थे कि कठपुतली की डोर हमेशा उनके हाथ में रहे। अब हम चैप्टर 15 की तरफ बढ़ते हैं। माहिर स्पीकर, अब हम चैप्टर 15 की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल। जब उन्होंने शेरदिल खान को तस्लीम करने से इनकार किया, तो जिन सरदारों ने उसकी मदद की थी वो भी उसका साथ छोड़ गए। नतीजा ये निकला कि मई 1864 में मीर शेरदिल खान को कत्ल कर दिया गया और मीर खुदादाद खान दोबारा हुक्मरान बन गए। अब हम चैप्टर 15 की तरफ बढ़ते हैं। मेजबान स्पीकर, अब हम चैप्टर 15 की तरफ बढ़ते हैं। वापस इख्तिदार में आने के बाद खुदादाद खान ने अपनी पोजीशन मजबूत करने की कोशिश की होगी। अब हम चैप्टर 15 की तरफ बढ़ते हैं। माहिर स्पीकर, अब हम चैप्टर 15 की तरफ बढ़ते हैं। जी, लेकिन सरदारों ने फौरन उनके सामने मुतालबात की एक फहरिस्त रख दी, जिसमें सबसे अहम मुतालबा ये था कि खान अपनी मुस्तकिल फौज खत्म कर दे। अब हम चैप्टर 15 की तरफ बढ़ते हैं। मेजबान स्पीकर, अब हम चैप्टर 15 की तरफ बढ़ते हैं। ये तो दरअसल खान को मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह करने की कोशिश थी। अब हम चैप्टर 15 की तरफ बढ़ते हैं। माहिर स्पीकर, अब हम चैप्टर 15 की तरफ बढ़ते हैं। जी, खान ने इनकार किया और उसके बाद मुसल्लह तसादुम का एक तवील सिलसिला शुरू हो गया। अब हम चैप्टर 15 की तरफ बढ़ते हैं। मेजबान स्पीकर, अब हम चैप्टर 15 की तरफ बढ़ते हैं। तो बलूचिस्तान एक मुस्तकिल खाना जंगी की हालत में चला गया। अब हम चैप्टर 15 की तरफ बढ़ते हैं। माहिर स्पीकर, अब हम चैप्टर 15 की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल। मरी और भक्ति कबाइल ने बगावत कर दी। मेंगल कबीले और लसबेला के जाम के साथ जमीन पर खूनी लड़ाइयां हुईं। खान की फौजें मुसलसल एक जगह से दूसरी जगह इन बगावतों को कुचलने में लगी रहती। अब हम चैप्टर 15 की तरफ बढ़ते हैं। मेजबान स्पीकर, अब हम चैप्टर 15 की तरफ बढ़ते हैं। और अंग्रेज इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रहे थे? क्या वो सिर्फ तमाशा देख रहे थे? अब हम चैप्टर 15 की तरफ बढ़ते हैं। माहिर स्पीकर, अब हम चैप्टर 15 की तरफ बढ़ते हैं। वो तमाशा नहीं देख रहे थे, वो इस सूरत हाल को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। वो खान और सरदारों के दरमियान सालसी का किरदार अदा करते, लेकिन उनका असल मकसद दोनों को एक दूसरे के खिलाफ लड़वाकर कमजोर रखना था। अब हम चैप्टर 15 की तरफ बढ़ते हैं। मेजबान स्पीकर, अब हम चैप्टर 15 की तरफ बढ़ते हैं। अब हम चैप्टर 15 की तरफ बढ़ते हैं। माहिर स्पीकर, अब हम चैप्टर 15 की तरफ बढ़ते हैं।
اور جب کچی اور بولان کے علاقوں میں امن و امان کی صورتحال بہت خراب ہو گئی تو انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام لگا کر خان کو ملنے والی سالانہ سبسڈی بھی روک دی۔ اب ہم چیپٹر 15 کی طرف بڑھتے ہیں۔ میزبان اسپیکر: اب ہم چیپٹر 15 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سے تو خان کی پوزیشن اور بھی کمزور ہو گئی ہوگی۔ اب ہم چیپٹر 15 کی طرف بڑھتے ہیں۔ ماہر اسپیکر: اب ہم چیپٹر 15 کی طرف بڑھتے ہیں۔ بہت زیادہ۔ وہ معاشی طور پر بھی مفلوج ہو گئے۔ آخرکار 1893 میں انگریزوں نے آخری پتہ کھیلا۔ انہوں نے قتل کے ایک من گھڑت مقدمے میں میر خداداد خان کو گرفتار کر کے موصول کر دیا اور ان کے بیٹے میر محمود خان کو نیا کٹھ پتلی خان بنا دیا۔ انڈر دا برٹش رول۔ اس ساری افراتفری کے بعد انگریزوں نے یہ نتیجہ نکالا ہوگا کہ انڈائریکٹ رول کی پالیسی کام نہیں کر رہی۔ بالکل، اور اس نئی پالیسی کو لاگو کرنے کے لیے ایک نیا شخص سامنے آیا، رابرٹ سونڈیمن۔ 1875 میں سونڈیمن کو بلوچستان کے معاملات کا انچارج بنایا گیا۔ بالکل، اور اس نئی پالیسی کو لاگو کرنے کے لیے ایک نیا شخص سامنے آیا۔ اور اس نے 1876 میں خان کے ساتھ ایک نیا معاہدہ کیا جسے قلات کا معاہدہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ بالکل، اور اس نئی پالیسی کو لاگو کرنے کے لیے ایک نیا شخص سامنے آیا۔ جی، اور اس نئی پالیسی کو لاگو کرنے کے لیے ایک نیا شخص سامنے آیا۔ اس معاہدے میں ایسا کیا خاص تھا جس نے سب کچھ بدل دیا؟ بالکل، اور اس نئی پالیسی کو لاگو کرنے کے لیے ایک نیا شخص سامنے آیا۔ ماہر اسپیکر: بالکل، اور اس نئی پالیسی کو لاگو کرنے کے لیے ایک نیا شخص سامنے آیا۔ اس معاہدے نے قانونی طور پر انگریزوں کو وہ حق دے دیا جو وہ پہلے غیر رسمی طور پر استعمال کر رہے تھے۔ اب وہ خان اور سرداروں کے درمیان کسی بھی جھگڑے میں سرکاری طور پر ثالث بن سکتے تھے۔ بالکل، اور اس نئی پالیسی کو لاگو کرنے کے لیے ایک نیا شخص سامنے آیا۔ میزبان اسپیکر: بالکل، اور اس نئی پالیسی کو لاگو کرنے کے لیے ایک نیا شخص سامنے آیا۔ اور فوج کی تعیناتی بھی؟ بالکل، اور اس نئی پالیسی کو لاگو کرنے کے لیے ایک نیا شخص سامنے آیا۔ ماہر اسپیکر: بالکل، اور اس نئی پالیسی کو لاگو کرنے کے لیے ایک نیا شخص سامنے آیا۔ جی، اس نے بلوچستان میں برطانوی فوجیوں کی مستقل تعیناتی کو بھی قانونی حیثیت دے دی۔ اس نے بلوچستان پر مکمل برطانوی کنٹرول کا دروازہ کھول دیا۔ بالکل، اور اس نئی پالیسی کو لاگو کرنے کے لیے ایک نیا شخص سامنے آیا۔ بالکل، اور اس نئی پالیسی کو لاگو کرنے کے لیے ایک نیا شخص سامنے آیا۔ اور اس معاہدے کے بعد بلوچستان کی ایک عملی تقسیم بھی کی گئی۔ کچھ علاقے براہ راست برطانوی کنٹرول میں آ گئے۔ بالکل، اور اس نئی پالیسی کو لاگو کرنے کے لیے ایک نیا شخص سامنے آیا۔ ماہر اسپیکر: بالکل، اور اس نئی پالیسی کو لاگو کرنے کے لیے ایک نیا شخص سامنے آیا۔ جی، کوئٹہ، سبی، پشین جیسے اہم علاقے برٹش بلوچستان کہلائے۔ مری بگٹی علاقوں کو ایجنسی ٹیریٹریز بنا دیا گیا۔ کچھ علاقے کاٹ کر پنجاب اور سندھ میں شامل کر دیے گئے۔ بالکل، اور اس نئی پالیسی کو لاگو کرنے کے لیے ایک نیا شخص سامنے آیا۔ میزبان اسپیکر: بالکل، اور اس نئی پالیسی کو لاگو کرنے کے لیے ایک نیا شخص سامنے آیا۔ یہ سب روس کے خلاف برطانوی فورورڈ پالیسی کا حصہ تھا۔ بالکل، اور اس نئی پالیسی کو لاگو کرنے کے لیے ایک نیا شخص سامنے آیا۔ بالکل، اسی پالیسی کے تحت دوسری افغان جنگ لڑی گئی اور 1893 میں ڈیورنڈ لائن کے ذریعے افغانستان کے ساتھ سرحد بھی مقرر کی گئی۔ بالکل، اور اس نئی پالیسی کو لاگو کرنے کے لیے ایک نیا شخص سامنے آیا۔ میزبان اسپیکر: بالکل، اور اس نئی پالیسی کو لاگو کرنے کے لیے ایک نیا شخص سامنے آیا۔ تو آئیے اس سنڈیمن سسٹم کو تھوڑا ان پیک کرتے ہیں۔ یہ تھا کیا؟ یہ کام کیسے کرتا تھا؟ بالکل، اور اس نئی پالیسی کو لاگو کرنے کے لیے ایک نیا شخص سامنے آیا۔ ماہر اسپیکر: بالکل، اور اس نئی پالیسی کو لاگو کرنے کے لیے ایک نیا شخص سامنے آیا۔ سنڈیمن سسٹم دراصل بلوچ سرداروں کو کنٹرول کرنے کا ایک بہت ہی ہوشیار طریقہ تھا۔ اس کی بنیاد سرداروں کو رشوت دینے، مراد دینے اور اختیارات دینے پر تھی۔ اس کے 3 اہم ستون تھے۔ بالکل، اور اس نئی پالیسی کو لاگو کرنے کے لیے ایک نیا شخص سامنے آیا۔ میزبان اسپیکر: بالکل، اور اس نئی پالیسی کو لاگو کرنے کے لیے ایک نیا شخص سامنے آیا۔ پہلا ستون کیا تھا؟ بالکل، اور اس نئی پالیسی کو لاگو کرنے کے لیے ایک نیا شخص سامنے آیا۔ ماہر اسپیکر: بالکل، اور اس نئی پالیسی کو لاگو کرنے کے لیے ایک نیا شخص سامنے آیا۔ پہلا تھا جرگا سسٹم۔ یہ قبائلی معتبر شخصیات پر مشتمل ایک کونسل ہوتی تھی جو مقامی جھگڑوں کا فیصلہ کرتی تھی۔ لیکن اس کے ہر فیصلے پر آخری منظوری علاقے کے برطانوی پولیٹیکل ایجنٹ کی ہوتی تھی۔
بالکل، اور اس نئی پالیسی کو لاگو کرنے کے لیے ایک نیا شخص سامنے آیا۔ میزبان اسپیکر۔ بالکل، اور اس نئی پالیسی کو لاگو کرنے کے لیے ایک نیا شخص سامنے آیا۔ اچھا، یعنی اختیار انگریزوں کے پاس ہی رہا۔ اور دوسرا ستون؟ بالکل، اور اس نئی پالیسی کو لاگو کرنے کے لیے ایک نیا شخص سامنے آیا۔ ماہر اسپیکر۔ بالکل، اور اس نئی پالیسی کو لاگو کرنے کے لیے ایک نیا شخص سامنے آیا۔ دوسرا تھا شاہی جرگہ۔ اس کی سربراہی رسمی طور پر خان کرتے تھے اور یہ بڑے بین قبائلی تنازعات کو حل کرتا تھا۔ یہ خان کو مصروف رکھنے کا ایک طریقہ تھا۔ بالکل، اور اس نئی پالیسی کو لاگو کرنے کے لیے ایک نیا شخص سامنے آیا۔ میزبان۔ اسپیکر۔ بالکل، اور اس نئی پالیسی کو لاگو کرنے کے لیے ایک نیا شخص سامنے آیا۔ اور تیسرا، اور شاید سب سے اہم ستون، لیوی سسٹم۔ بالکل، اور اس نئی پالیسی کو لاگو کرنے کے لیے ایک نیا شخص سامنے آیا۔ جی، لیوی سسٹم کے تحت سرداروں کو رقم دی جاتی تھی تاکہ وہ اپنی ایک چھوٹی ملیشیا بنا سکیں۔ اس فوج کا کام اپنے علاقے میں امن و امان قائم رکھنا تھا۔ بالکل، اور اس نئی پالیسی کو لاگو کرنے کے لیے ایک نیا شخص سامنے آیا۔ بالکل، اور اس نئی پالیسی کو لاگو کرنے کے لیے ایک نیا شخص سامنے آیا۔ اس سے انگریزوں کو دو فائدے ہوئے۔ ایک تو انہیں دور دراز علاقوں کو کنٹرول نہیں کرنا پڑتا تھا، اور دوسرا، سردار اب مالی اور فوجی طور پر انگریزوں پر منحصر ہو گئے۔ بالکل، اور اس نئی پالیسی کو لاگو کرنے کے لیے ایک نیا شخص سامنے آیا۔ بالکل، اور اس نئی پالیسی کو لاگو کرنے کے لیے ایک نیا شخص سامنے آیا۔ بالکل، بالکل، اور اس نئی پالیسی کو لاگو کرنے کے لیے ایک نیا شخص سامنے آیا۔ بالکل، اور اس نئی پالیسی کو لاگو کرنے کے لیے ایک نیا شخص سامنے آیا۔ تو اس سسٹم نے بلوچ معاشرے پر کیا طویل مدتی اثرات مرتب کیے؟ یہ صرف ایک انتظامی تبدیلی تھی یا اس سے کچھ گہرا بدلا؟ بالکل، بالکل، اور اس نئی پالیسی کو لاگو کرنے کے لیے ایک نیا شخص سامنے آیا۔ نہیں، یہ صرف ایک انتظامی تبدیلی نہیں تھی، اس نے بلوچ سماجی ڈھانچے کو جڑ سے ہلا کے رکھ دیا۔ سردار کا ادارہ، جو روایتی طور پر قبیلے کے لوگ منتخب کرتے تھے، اب موروثی بن گیا۔ بالکل، اور اس نئی پالیسی کو لاگو کرنے کے لیے ایک نیا شخص سامنے آیا۔ بالکل، اور اب سردار کی طاقت کا سرچشمہ اس کے قبیلے کے لوگ نہیں بلکہ کوئٹہ میں بیٹھا برطانوی ایجنٹ تھا۔ بالکل، اور اس نئی پالیسی کو لاگو کرنے کے لیے ایک نیا شخص سامنے آیا۔ جی، اور یہیں سے وہ خلیج پیدا ہوئی جس کا ذکر اکثر تاریخ میں ملتا ہے۔ ایک طرف برطانیہ حمایت یافتہ طاقتور سردار تھے اور دوسری طرف ایک نمائشی اور بے اختیار خان اور عام بلوچ عوام۔ بالکل، اور اس نئی پالیسی کو لاگو کرنے کے لیے ایک نیا شخص سامنے آیا۔ یہ تقسیم کرو اور حکومت کرو کی ایک کلاسک مثال تھی۔ بالکل، اور اس نئی پالیسی کو لاگو کرنے کے لیے ایک نیا شخص سامنے آیا۔ ماہر اسپیکر۔ بالکل، اور اس نئی پالیسی کو لاگو کرنے کے لیے ایک نیا شخص سامنے آیا۔ بالکل، جس کے اثرات آج تک کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں۔ خان کی حیثیت صرف ایک نمائشی سربراہ کی رہ گئی اور اصل طاقت برطانوی پولیٹیکل ایجنٹ کے ہاتھ میں آ گئی۔ قبضے کے خلاف بلوچ مزاحمت، اور اس میں ایک بات بہت واضح ہے کہ بلوچوں نے برطانوی قبضے کو کبھی دل سے قبول نہیں کیا۔ جی بالکل، لیکن یہ مزاحمت کوئی ایک بڑی منظم بغاوت نہیں تھی، بلکہ جگہ جگہ الگ الگ علاقوں میں لڑائیاں ہوتی رہیں۔ بالکل، اور یہ لڑائیاں قلعات پر قبضے کے بعد شروع نہیں ہوئیں بلکہ اس سے بھی پہلے سے چل رہی تھیں، خاص طور پر مری، ڈومکی اور بگتی قبائل۔ اچھا، وہ میر مہراب خان دوم کے دور میں بھی قندھار جانے والی برطانوی فوج کا راستہ اور ان کا جو سامان تھا اس میں خلل ڈال رہے تھے۔ قلعات پر قبضے نے تو اس آگ کو اور بھڑکا دیا۔ ایک واقعہ تو بہت دلچسپ ہے، 1840 کا کاہان قلعے والا۔ یہاں تو انگریزوں کو الٹا پیچھے ہٹنا پڑا تھا، یہ کیسے ہوا؟ دیکھیں، ہوا یہ کہ میجر براؤن کی قیادت میں ایک برطانوی فوج نے کاہان قلعے پر قبضہ تو کر لیا، لیکن پھر وہ وہاں پھنس گئے۔ مطلب یہ کہ مری سرداروں نے ان کے گرد گھیرا ڈال کر گوریلا جنگ شروع کر دی۔ دونوں طرف سے بہت نقصان ہوا، لیکن انگریز قلعے سے باہر ہی نہیں نکل پا رہے تھے۔ آخرکار کئی مہینوں بعد دسمبر 1840 میں انہیں مری قبیلے کے بزرگوں سے باقاعدہ مذاکرات کرنے پڑے۔ مذاکرات؟ جی، مذاکرات کر کے ایک محفوظ راستہ مانگنا پڑا۔ یہ انگریزوں کے لیے ایک بہت بڑی، آپ کہہ لیں، سکی تھی۔ ظاہر ہے، لیکن انگریزوں نے اس کا بدلہ تو لیا ہوگا پھر۔ یقیناً، یہ سلسلہ رکا نہیں۔
مری قبائل نے 1859، 1880 اور پھر پہلی جنگ عظیم کے دوران بھی بغاوت کی۔ سب سے بڑی بغاوت 1918 میں ہوئی، اچھا، جب مری اور خیتران قبائل نے مل کر کوہلو اور بارکان میں برطانوی انتظامی مراکز جلا دیے، لیکن گنبد قلعے پر حملے میں انہیں بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کے بعد انگریزوں نے ایک انتہائی ظالمانہ پالیسی اپنائی جسے اسکاچڈ ارتھ پالیسی کہتے ہیں۔ جی اسکاچڈ ارتھ پالیسی۔ ایک منٹ، اسکاچڈ ارتھ پالیسی سننے میں تو ایک ملٹری ٹرم لگتی ہے، لیکن اس کا اصل مطلب تو یہ ہوا کہ عام لوگوں کے گھر، ان کی فصلیں، باغات، سب کچھ جلا دیا گیا۔ یہ تو اجتماعی سزا دینے والی بات ہوئی۔ بالکل یہی ہوا۔ مقصد یہ تھا کہ مزاحمت کرنے والوں کی لوکل سپورٹ ختم کر دی جائے اور انہیں بھوک اور پیاس سے مجبور کر کے ہتھیار ڈلوانے پہ مجبور کیا جائے۔ اور یہ کامیاب رہی پالیسی؟ جی، آخرکار اس وحشیانہ پالیسی کے سامنے مری سردار میر خیر بخش مری کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اور دیکھیں، انگریز صرف طاقت ہی نہیں، دھوکہ دہی بھی استعمال کر رہے تھے۔ اچھا، اس کی کوئی مثال؟ جی، اس کی ایک مثال ڈمبکی قبیلے کے سردار میر بجار ڈمبکی ہیں۔ انہیں امن مذاکرات کے بہانے بلایا گیا اور پھر گرفتار کر لیا گیا۔ یہ تو تھے مشرقی قبائل۔ سراوان اور جہالاوان کے علاقوں میں کیا ہو رہا تھا؟ کیا وہاں بھی مزاحمت تھی؟ جی، وہاں بھی تھیں۔ قلات کے سقوط کے فوراً بعد سراوان کے قبائل نے کوئٹہ پر حملہ کیا جو ناکام رہا۔ جھالاوان میں مزاحمت کی قیادت سردار نور الدین مینگل کر رہے تھے، جو ایک بہت بڑے لیڈر سمجھے جاتے تھے۔ صحیح۔ لیکن انہیں بھی خان قلات میر خداداد خان کے حکم پر دھوکے سے قتل کر دیا گیا۔ ان کے بعد میر گہر خان زہری اور ایک افسانوی کردار نورا مینگل نے بھی طویل عرصے تک جدوجہد جاری رکھی، لیکن آخرکار وہ بھی یا تو مارے گئے یا گرفتار کر لیے گئے۔ تو مشرق سے لے کر مغرب تک اتنی بغاوتوں، اتنی قربانیوں کے باوجود یہ مزاحمت بڑے پیمانے پر کامیاب کیوں نہیں ہو سکی؟ کیا صرف ہتھیاروں کی کمی تھی؟ ہتھیاروں کی کمی تو ایک وجہ تھی، لیکن کتاب کا جو اصل نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ بلوچ مزاحمت اندرونی اور بیرونی دونوں محاذوں پر بالکل تنہا تھی۔ تنہا؟ جی، اندرونی طور پر ہر قبیلہ اپنی جنگ لڑ رہا تھا، کوئی یونیفائڈ کمانڈ نہیں تھی۔ ان میں آپس کی دشمنیاں بھی تھیں جن کا انگریزوں نے فائدہ اٹھایا، اور بیرونی طور پر ایران اور افغانستان جو شاید مدد کر سکتے تھے وہ خود انگریزوں کے اثر میں تھے۔ تو مطلب کوئی بیرونی مدد نہیں تھی؟ کوئی مدد نہیں تھی۔ تو یہ ایک ایسی جنگ تھی جو شروع ہونے سے پہلے ہی کئی محاذوں پر ہاری جا چکی تھی۔ یہ تنہائی ہی اس کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ تھی۔ تو ایک طرف انگریز بلوچوں کی مسلح مزاحمت کو کچل رہے تھے اور وہ اندرونی طور پر بھی متحد نہیں تھے، لیکن کیا صرف انگریز ہی تھے جن سے بلوچ لڑ رہے تھے؟ کتاب کے مطابق مغرب سے ایک اور طاقت بھی آگے بڑھ رہی تھی۔ جی، یہ فارسی ریاست تھی۔ جب کلات کی ریاست انگریزوں کی وجہ سے کمزور ہو رہی تھی تو فارس نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور مغربی بلوچستان کے علاقوں پر قبضہ جمانا شروع کر دیا۔ اچھا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں بھی انگریزوں کا ایک کردار تھا۔ گریٹ گیم کے کانٹیکسٹ میں وہ روس کے خلاف فارس کو مضبوط کرنا چاہتے تھے، چاہے اس کی قیمت مغربی بلوچستان کو ہی کیوں نہ چکانی پڑے۔ یہ دی گریٹ گیم کا ذکر بار بار آتا ہے، کیا ہم اسے آسان لفظوں میں سمجھ سکتے ہیں؟ کیا یہ شطرنج کی کوئی بساط تھی جس پر بلوچستان ایک مہرہ بن گیا؟ بالکل، آپ اسے ایسا ہی سمجھ سکتے ہیں۔ ایک طرف برطانوی ہندوستان تھا، دوسری طرف روسی سلطنت پھیل رہی تھی، بیچ میں تھا افغانستان اور بلوچستان۔ صحیح۔ دونوں طاقتیں چاہتی تھیں کہ یہ علاقے ان کے کنٹرول میں ہوں تاکہ دوسرا آگے نہ بڑھ سکے۔ اس کھیل میں بلوچستان کی اپنی مرضی یا سالمیت کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اسے صرف ایک حفاظتی دیوار یا بفر سٹیٹ کے طور پر استعمال کیا گیا اور پھر تقسیم کر دیا گیا۔ تو فارس یہ علاقے حاصل کیسے کیے؟ کیا انہوں نے بھی جنگ کی؟ انہوں نے جنگ اور ڈپلومیسی دونوں کا استعمال کیا۔ فارسی حکام نے بلوچ سرداروں کے آپسی اختلافات کو ہوا دی، انہیں خطابات اور عہدوں کا لالچ دیا اور آہستہ آہستہ کئی علاقوں کے حکمرانوں سے اپنی بالادستی منوا لی۔ اچھا۔ لیکن اسی دوران بارکزئی خاندان نے بمپور میں ایک نیم خود مختار ریاست قائم کر لی جس کی قیادت میر دوست محمد خان بارکزئی کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک چھوٹی موٹی بیوروکریسی بنانے اور افغانستان اور مسقط سے تعلقات قائم کرنے کی بھی کوشش کی۔ تو اس ریاست کا کیا بنا؟
اس کا انجام بہت المناک ہوا۔ 1928 میں جب رضا خان پہلوی نے ایران کو سینٹرلائز کرنے کی پالیسی شروع کی تو جنرل امان اللہ جہاں بانی کی قیادت میں ایک بڑی فارسی فوج نے بلوچستان پر حملہ کر دیا۔ اور بلوچوں نے مقابلہ کیا؟ انہوں نے بہت بہادری سے مقابلہ کیا، لیکن فارسی ایئر فورس کے سامنے وہ ٹک نہیں سکے۔ کچھ بلوچ حاکموں نے غداری بھی کی۔ آخر کار میر دوست محمد خان نے ہتھیار ڈال دیے، اس شرط پر کہ ان کے لوگوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اچھا، لیکن بعد میں 1931 میں انہیں تہران میں پھانسی دے دی گئی۔ ہتھیار ڈالنے کے باوجود پھانسی، یہ تو بہت بڑا دھوکہ تھا۔ اور کتاب کہتی ہے کہ انگریزوں نے اس حملے کی حمایت کی تھی۔ یہ تو بہت بڑا تضاد ہے، ایک طرف وہ قلات پر قابض ہیں، دوسری طرف فارس کو بلوچستان پر قبضے میں مدد دے رہے ہیں۔ جی، یہ تضاد لگتا ہے، لیکن انگریزوں کی اپنی ایک منطق تھی۔ انہیں بلوچوں میں بڑھتے ہوئے برطانوی مخالف جذبات، جرمنی کے اثر و رسوخ اور خاص طور پر روس میں بولشوک انقلاب کے پھیلاؤ کا ڈر تھا۔ اچھا، انہیں خطرہ تھا کہ اگر مغربی بلوچستان ایک آزاد ریاست بن گیا تو یہ مشرقی بلوچستان میں بھی بغاوت کو ہوا دے سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے ایک کمزور اور اپنے زیر اثر فارس کو ایک آزاد بلوچ ریاست پر ترجیح دی۔ یہ حیران کن ہے کہ انگریزوں نے فارس کو مغربی بلوچستان پر قبضہ کرنے میں مدد دی۔ یہ تو اپنے ہی مفادات کے خلاف لگتا ہے، لیکن شاید اس کے پیچھے کوئی بڑی اسٹریٹجک منطق تھی۔ اور کتاب کے اگلے باب بلوچستان کی تقسیم میں یہی منطق واضح ہوتی ہے۔ بالکل، 19واں باب اسی بارے میں ہے کہ کس طرح 19ویں صدی میں بلوچستان کو 3 طاقتوں برطانوی ہندوستان، فارس اور افغانستان کے درمیان تقسیم کر دیا گیا۔ اور یہ عمل 1839 کے بعد شروع ہوا؟ جی، 1839 میں قلات پر قبضے کے بعد ہی یہ عمل شروع ہو گیا تھا۔ انگریزوں نے قلات کے مشرقی علاقے پنجاب میں شامل کر دیے اور کوئٹہ، صوبی اور بولان پاس کو مختلف بہانوں سے براہ راست اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ تو یہ تقسیم عملی طور پر کیسے کی گئی؟ کیا واقعی میز پر بیٹھ کر نقشے پر لکیریں کھینچ دی گئیں بغیر یہ سوچے کہ زمین پر لوگوں کا کیا بنے گا؟ تقریباً ایسا ہی ہوا۔ 1870 سے لے کر 1900 کی دہائی تک کئی باؤنڈری کمیشنز بنائے گئے، جیسے گولڈ سمتھ لائن نے بلوچستان کو ایران اور قلات میں بانٹا اور مکموہن لائن نے اسے افغانستان سے الگ کر دیا۔ اہم بات یہ نہیں کہ ان کمیشنوں کے نام کیا تھے، بلکہ یہ کہ ان سب کا مقصد ایک ہی تھا: برطانوی اور روسی مفادات کے تحت سرحدیں بنانا۔ اس عمل میں بلوچوں سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی۔ اور ایک فوری وجہ انڈو یورپین ٹیلی گراف لائن بھی بنی، جس کا ذکر کتاب میں ہے۔ جی، وہ ایک امیڈیٹ کاز تھا۔ کراچی سے بصرہ تک ٹیلی گراف لائن کی حفاظت کے لیے انگریزوں کو ایک واضح بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ سرحد کی ضرورت تھی، صحیح، جو فارس اور برطانوی زیر کنٹرول بلوچستان کو الگ کرے۔ اسی لیے انہوں نے باؤنڈری کمیشن بنانے پر زور دیا۔ اور ان لکیروں کا اثر آج بھی نظر آتا ہوگا، مطلب ایک ہی قبیلہ یا خاندان کے لوگ 2 یا 3 مختلف ملکوں میں تقسیم ہو گئے ہوں گے۔ یقیناً، نتیجہ یہ نکلا کہ مغربی مکران ایران کا حصہ بن گیا، نمروز اور جنوبی ہلمند افغانستان کو مل گئے، اور سیستان بھی ایران اور افغانستان میں تقسیم ہو گیا۔ اس طرح ایک ہی ثقافتی، سماجی اور معاشی اکائی یعنی بلوچ عوام کو من مانے طریقے سے بین الاقوامی سرحدوں میں بانٹ دیا گیا۔ اس تقسیم نے ان کی اجتماعی طاقت کو ہمیشہ کے لیے کمزور کر دیا۔ تو جب ہر طرف سے بلوچستان کو تقسیم کر دیا گیا اور مسلح مزاحمت بھی تقریباً ختم ہو گئی، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا لوگوں نے ہار مان لی؟ کتاب کا 20واں باب ایک نئی قسم کی جدوجہد کی کہانی بتاتا ہے، جو ہتھیاروں سے نہیں بلکہ سیاست سے لڑی گئی۔ جی، 20ویں صدی کے شروع میں ایک گہری مایوسی تھی، لیکن اسی دور سے ایک نئی سیاسی بیداری نے جنم لیا۔ اچھا، پڑھے لکھے بلوچ نوجوان، جن پر ہندوستان کی قومی تحریک اور روس کے بولشوک انقلاب کا اثر تھا، انہوں نے محسوس کیا کہ اب قبائلی بنیادوں پر لڑنے کا وقت گزر گیا۔ اب عوام کو جدید سیاسی خطوط پر منظم کرنا ہوگا۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلی بار تھا کہ لوگ مری، بگٹی یا مینگال ہونے کے بجائے صرف بلوچ ہونے کی بنیاد پر اکٹھے ہو رہے تھے؟ یہ تو سوچ میں ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ یہ بالکل ایک پیراڈائم شفٹ تھا۔
اس کی شروعات ایک خفیہ تنظیم ینگ بلوچ سے ہوئی جس کی قیادت میر عبدالعزیز کرد کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن یہ تحریک اس وقت منظر عام پر آئی جب 1928 میں مگسی قبیلے کے ایک پڑھے لکھے اور بااثر نوجوان میر یوسف عزیز مگسی اس میں شامل ہوئے۔ انہوں نے انجمن اتحاد بلوچ و بلوچستان کے نام سے پہلی باقاعدہ سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی۔ اس انجمن کے مطالبات کیا تھے؟ یہ سرداروں سے کس طرح مختلف تھے؟ یہ بہت مختلف تھے۔ یہ سرداری نظام کے بجائے ایک جمہوری نظام چاہتے تھے۔ ان کے مطالبات میں قلات ریاست کے لیے ایک منتخب اسمبلی، ایک ذمہ دار حکومت اور وہ علاقے جو انگریزوں نے چھین لیے تھے جیسے کوئٹہ اور صوبی، ان کی ریاست میں واپسی شامل تھی۔ انہوں نے 1932 اور 1933 میں آل انڈیا بلوچ کانفرنسیں بھی کی جو بلوچستان میں ایک سیکولر اور غیر قبائلی قوم پرست تحریک کا باقاعدہ آغاز تھا۔ لیکن پھر اس تحریک کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا۔ وہ کیا؟ 1935 کے تباہ کن کوئٹہ زلزلے میں میر یوسف عزیز مگسی جاں بحق ہو گئے۔ ان کی وفات کے بعد کیا یہ تحریک ختم ہو گئی؟ نہیں، ان کے ساتھیوں نے ہمت نہیں ہاری اور جدوجہد جاری رکھی۔ 1937 میں انہوں نے قلات اسٹیٹ نیشنل پارٹی یعنی KSNP کی بنیاد رکھی جس کے صدر میر عبدالعزیز کرد تھے۔ اور اس پارٹی کا منشور کیا تھا؟ اس پارٹی کا منشور بہت واضح تھا: انگریزوں کا انخلاء اور سرداری نظام کی جگہ ایک جمہوری نظام کا قیام۔ یہ پارٹی کتنی کامیاب رہی؟ حیرت انگیز طور پر اس نے بہت کم وقت میں عوام میں بے پناہ مقبولیت حاصل کر لی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ عام لوگوں کے حقوق کی بات کر رہی تھی۔ خانِ قلات نے بھی شروع میں اپنے مفادات کے لیے اس پارٹی کے ساتھ تعاون کیا۔ یہ دلچسپ ہے کہ خانِ خلات نے پہلے پارٹی کا ساتھ دیا لیکن پھر خود ہی اس کے خلاف ہو گئے۔ کیا یہ صرف سیاسی موقع پرستی تھی یا انہیں واقعی پارٹی کے نظریے سے کوئی خطرہ محسوس ہوا؟ دیکھیں، دونوں باتیں تھیں۔ خان پارٹی کی مقبولیت کو انگریزوں پر دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے، لیکن جب پارٹی کی طاقت بہت بڑھ گئی اور اس نے سرداری نظام کو چیلنج کرنا شروع کیا تو خان اور انگریز دونوں کو خطرہ محسوس ہوا۔ اچھا، نتیجہ یہ نکلا کہ 1939 میں KSNP پر پابندی لگا دی گئی اور اس کے تمام بڑے رہنماؤں کو ریاست سے نکال دیا گیا۔ تو پارٹی ختم ہو گئی؟ اگرچہ KSNP اپنے فوری مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہی، لیکن اس نے آگے چل کر بلوچ قومی جدوجہد کے لیے ایک مضبوط بنیاد رکھی۔ اس نے بلوچ معاشرے میں جو پہلے صرف قبائلی سیاست سے واقف تھا، ایک جدید سیاسی شعور پیدا کیا۔ The creation of Pakistan in context۔ تو آئیے سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا قیام کیسے ایک تقریباً 300 سال پرانی بلوچ ریاست کی آزاد حیثیت کے خاتمے کا سبب بنا۔ جی، اور اس کی کہانی شروع ہوتی ہے 20ویں صدی کی 2 عالمی جنگوں سے، جس نے برطانوی سلطنت کو شدید نقصان پہنچایا تھا۔ بالکل، ان کی طاقت بہت کمزور ہو گئی تھی اور ہندوستان میں آزادی کی تحریک زور پکڑ گئی تھی۔ تو انگریزوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب انہیں یہاں سے جانا پڑے گا۔ جی، اور جب انہیں اپنی واپسی یقینی نظر آنے لگی تو انہوں نے خطے میں اپنے لانگ ٹرم اسٹریٹجک مفادات پر غور کرنا شروع کر دیا۔ اور ان کے لیے سب سے بہتر منصوبہ کیا تھا؟ وہی پرانا منصوبہ، ہندوستان کو مذہبی بنیادوں پر تقسیم کرنا۔ یعنی تقسیم کرو اور حکومت کرو۔ جی، وہ ایک ایسی ریاست بنانا چاہتے تھے جو ان کے حکم کے تابع رہے۔ اور دیکھیں، اس تقسیم کے بیج بہت پہلے بوئے جا چکے تھے۔ اچھا، کب سے؟ 1857 کے بعد سے ہی برطانوی انتظامیہ مسلم ایک علیحدہ قوم ہے کے نظریے کو ہوا دے رہی تھی، تاکہ ہندو مسلم اتحاد کو روکا جا سکے۔ بالکل، اور اسی اسلامک نیشن ہوڈ کے تصور کو استعمال کر کے پاکستان بنایا گیا تاکہ خطے میں برطانوی مفادات کا تحفظ کیا جا سکے۔ اس کے لیے انہوں نے تاریخ کو بھی خاص انداز سے پیش کروایا۔ جی، انہوں نے تاریخ کو ایسے لکھوایا کہ حکمرانوں کے مذہبی عقائد کو نمایاں کیا جائے اور مذہبی اسکولوں کے قیام میں بھی مدد کی۔ جیسے علی گڑھ والی مثال؟ ہاں، 1888 میں سید احمد کو، جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایک ریٹائرڈ جاسوس تھے، علی گڑھ میں ایک مشہور مذہبی اسکول کھولنے کے لیے فنڈز دیے گئے اور انہیں ایک عظیم مسلم دانشور کے طور پر پیش کیا گیا۔ بعد میں سر کا خطاب بھی ملا۔ جی، لیکن یہاں ایک اور بڑا فیکٹر سمجھنا ضروری ہے اور وہ ہے دی گریٹ گیم۔ برطانیہ اور روس کی وسطی ایشیا میں کشمکش۔ بالکل، اور انگریزوں نے وسطی ایشیا میں زار روس کے بڑھتے ہوئے اثر کو روکنے کے لیے پین اسلامزم یعنی عالمگیر اسلامی اتحاد کا نعرہ استعمال کیا۔ مطلب اسلام کے نام پر مسلمانوں کو روس کے خلاف اکٹھا کرنا۔ یقیناً،
اور اس مقصد کے لیے ترکی، مصر اور ہندوستان سے سیاسی کارکنوں کی خدمات حاصل کی گئیں جنہیں برطانوی انتظامیہ سے بھاری فنڈنگ ملتی تھی۔ انہی میں سے ایک اہم کردار جمال الدین افغانی کا بھی تھا۔ جی، جو برطانوی انٹیلیجنس آفیسر ٹی لارنس کی طرح مشہور ہوا۔ کتاب کے مطابق افغانی کو برطانوی ماہرین کنٹرول کرتے تھے۔ انہیں تو مختلف ممالک میں اہم عہدوں پر بھی فائز کیا گیا تھا۔ وہ افغانستان کا وزیر اعظم بھی رہا، ہندوستان میں سید احمد جیسے ایجنٹوں کے ساتھ مل کر 2 قومی نظریے پر کام کیا اور قاہرہ میں الازہر یونیورسٹی میں ایک اہم پوزیشن حاصل کی، جہاں بعد میں اخوان المسلمون کی بنیاد رکھی گئی۔ جی اسی کے پیروکاروں نے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پین اسلامک موومنٹ اور اسلام کی قوم جیسی اصطلاحات جو افغانی نے متعارف کروائیں، انہیں بعد میں ہندوستان کو تقسیم کرنے کے لیے مؤثر طریقے سے استعمال کیا گیا۔ تو پاکستان کے قیام کا نظریاتی جواز اسی پین اسلامک موومنٹ سے لیا گیا؟ بالکل، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ مسلم لیگ کو ہندوستان کے مسلمانوں کی اکثریت کی حمایت حاصل نہیں تھی۔ 1937 کے انتخابات میں تو وہ کسی بھی مسلم اکثریتی صوبے میں اکثریت حاصل نہیں کر سکی تھی۔ جی، لیکن 1942 میں جب کانگریس نے ہندوستان چھوڑ دو تحریک شروع کی تو مسلم لیگ نے انگریزوں کا ساتھ دیا۔ اچھا، اور اس وجہ سے انگریزوں کی نظر میں اس کی اہمیت بہت بڑھ گئی۔ بہت زیادہ۔ تو دوسری جنگ عظیم کے بعد انگریزوں نے ہندوستان کی تقسیم کے منصوبے پر تیزی سے عمل شروع کر دیا، کیونکہ ان کا بنیادی مقصد ابھرتے ہوئے سوویت یونین کے مقابلے میں اپنے مفادات کا تحفظ کرنا تھا۔ جی، اور چونکہ کانگریس کی قیادت سے تعاون کی کوئی امید نہیں تھی، اس لیے ایک وفادار ریاست کا قیام ضروری ہو گیا۔ اور اس مقصد کے لیے مسلم لیگ تیار تھی۔ محمد علی جناح کی قیادت میں مسلم لیگ، جس میں ایسے کئی رہنما شامل تھے جن کے خاندان نسلوں سے انگریزوں سے وظیفہ لے رہے تھے، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے بالکل تیار تھی۔ تو پاکستان کا قیام دراصل خطے میں ایک برطانوی بیس قائم کرنا تھا۔ اس بیانیے کے مطابق جی، ایک برطانوی فوجی میمورنڈم میں تو اس کے مقاصد واضح طور پر لکھے بھی گئے تھے۔ کیا مقاصد تھے؟ کراچی کی بندرگاہ اور شمال مغربی ہندوستان میں ایئر بیسز جیسے اہم اسٹریٹجک اثاثے حاصل کرنا، افغانستان کی سالمیت کو یقینی بنانا اور پورے مسلم دنیا میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بھی تو کچھ کہا تھا اس بارے میں۔ جی، انہوں نے کہا تھا کہ مشرق وسطیٰ کے تیل کے ذخائر کے دفاع کے لیے پاکستان کا علاقہ کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ تو سیاسی تاریخ میں ایک بہت منفرد واقعہ ہے۔ یقیناً، یہ پہلا ملک تھا جو اس بنیاد پر بنایا گیا کہ ایک مذہب کے لوگ دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اس کے لیے کوئی عوامی تحریک نہیں چلی، قیادت باہر سے آئی اور قومی زبان ملک کے کسی بھی حصے کی زبان نہیں تھی۔ اور اس عمل کا سب سے بڑا کولیٹرل ڈیمیج کلات کے بلوچ ریاست تھی جس کا وجود ہی ختم ہو گیا۔ انڈیپینڈنس اینڈ ڈیمائس آف دا بلوچ اسٹیٹ۔ تو 1930 کی دہائی میں جب انگریزوں کے ہندوستان چھوڑنے کے منصوبے بن رہے تھے، بلوچ قوم پرست کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے قلات کے نئے خان میر احمد یار خان پر زور دیا کہ وہ بلوچستان کی آزادی کی تیاری کرے۔ لیکن اس وقت تو خان صرف نام کا حکمران تھا، اصل اختیارات تو کوئٹہ میں برٹش پولیٹیکل ایجنٹس کے پاس تھے۔ جی، تو خان نے 1876 کے معاہدے کا حوالہ دیتے ہوئے انگریزوں سے اپنے اختیارات کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ کیا مطالبات تھے؟ لیز پر دیے گئے علاقے واپس لینا اور ایک پارلیمنٹ کا قیام، لیکن انگریزوں نے یہ مطالبات مسترد کر دیے۔ پھر بھی خان نے کچھ اصلاحات کی۔ جی، انہوں نے سرداروں کی ایک مشاورتی جرگہ بلائی، اسکول کھولے اور ایک کابینہ قائم کی۔ لیکن یہاں انہوں نے ایک بہت بڑی غلطی کی۔ کون سی غلطی؟ انہوں نے نئی دہلی میں قلات کے مفادات کی نمائندگی کے لیے محمد علی جناح کو اپنا وکیل مقرر کر دیا۔ ایک منٹ، جناح صاحب کو؟ وہی جناح جو بعد میں پاکستان کے گورنر جنرل بنے؟ جی بالکل، اور یہی وہ شخصیت تھے جو بعد میں بلوچستان پر قبضے میں کلیدی کردار ادا کریں گے۔ یہ تو بہت بڑا تضاد ہے۔ خیر، 1947 میں ایک سہفری کی میٹنگ ہوئی جس میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن، جناح صاحب اور خان قلات شریک ہوئے۔ اور اس میٹنگ میں کیا طے پایا؟ اس میں یہ طے پایا کہ قلات 5 اگست 1947 کو ایک آزاد ریاست ہوگی۔ اور پھر 11 اگست کو ایک سٹینڈ سٹل اگریمنٹ پر بھی دستخط ہوئے۔ جی، جس میں پاکستان نے باضابطہ طور پر قلات کو ایک آزاد اور خود مختار ریاست تسلیم کیا۔
تو 12 اگست 1947 کو خان نے بلوچستان کی آزادی کا اعلان کر دیا۔ ایک نیا آئین، 2 ایوانوں والی پارلیمنٹ، سب کچھ بنا۔ جی، دارالعمرہ یعنی ہاؤس آف لارڈز اور دارالعوام یعنی ہاؤس آف کامنز کے لیے انتخابات بھی ہوئے۔ لیکن آزادی کا یہ دور بہت مختصر ثابت ہوا۔ بہت مختصر۔ ایک طرف جہاں قلات آزاد ہوا، وہیں برٹش بلوچستان کو ایک جعلی ریفرنڈم کے ذریعے پاکستان میں شامل کر دیا گیا۔ جعلی ریفرنڈم سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، کوئی باقاعدہ ووٹنگ نہیں ہوئی۔ کوئٹہ میونسپیلٹی کی شاہی جرگہ، جس کے اراکین انگریزوں کے نامزد کردہ تھے، ان کے ذریعے یہ اعلان کروا دیا گیا کہ انہوں نے پاکستان میں شمولیت کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد پاکستان نے قلات پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا؟ جی، محمد علی جناح، جو اب پاکستان کے گورنر جنرل تھے، نے خان سے قلات کو پاکستان میں ضم کرنے کا مطالبہ کیا۔ وہی جناح جو پہلے قلات کے وکیل تھے؟ جی، خان نے یہ معاملہ اپنی پارلیمنٹ کے سامنے رکھا۔ اور پارلیمنٹ کا کیا فیصلہ تھا؟ دارالعوام اور دارالامرہ دونوں ایوانوں نے متفقہ طور پر پاکستان میں شمولیت کی تجویز کو مسترد کر دیا۔ تو جب پرامن طریقے سے بات نہیں بنی تو پاکستان نے کیا کیا؟ پاکستان نے قلات کو گھیرنے کی حکمت عملی اپنائی۔ اس نے قلات کی ماتحت ریاستوں خاران، لسبیلا اور مکران کو براہ راست پاکستان میں شامل ہونے پر مجبور کیا۔ اس سے تو قلات کا جغرافیائی طور پر ایران اور افغانستان سے رابطہ کٹ گیا ہوگا۔ بالکل، اور سمندر تک اس کی رسائی بھی ختم ہو گئی، اور یہ سب کچھ برطانوی ایما پر ہو رہا تھا۔ یعنی انگریز بھی اس میں شامل تھے؟ جی، انہوں نے پاکستان کو خبردار کیا تھا کہ قلات کو ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو آخرکار خان نے ہمت ہار دی؟ جب پاکستانی فوجیں پسنی اور جیوانی کے ساحلی علاقوں میں داخل ہوئیں تو خان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اور انہوں نے 27 مارچ 1948 کو الحاق کے معاہدے پر دستخط کر دیے، اپنے انگریز مشیر کے کہنے پر۔ انہوں نے بعد میں لکھا کہ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو پاکستان بلوچوں کے خلاف ایک خانہ جنگی شروع کر دیتا۔ اور اس طرح 1 اپریل 1948 کو پاکستان نے قلات کا مکمل کنٹرول سنبھال لیا۔ جی، اس وقت کے ایک اہم بلوچ رہنما میر غوث بخش بزنجو کے مطابق خان نے بلوچ عوام کی مرضی کے خلاف ورزی کرتے ہوئے بزدلانہ اطاعت کا مظاہرہ کیا۔ فال آف دا بلوچ اسٹیٹ، این اوور ویو۔ اس باب میں مصنف نے ان وجوہات کا تجزیہ کیا ہے جن کی وجہ سے بلوچ ریاست 2 بار زوال کا شکار ہوئی۔ پہلے 1839 میں انگریزوں کے ہاتھوں اور پھر 1948 میں پاکستان کے ہاتھوں، اور مصنف کے مطابق دونوں بار وجوہات کافی ملتی جلتی تھیں۔ اندرونی وجوہات کیا تھیں؟ سب سے پہلی وجہ جانشینی کے واضح اصولوں کا نہ ہونا تھا۔ خان کا انتخاب قبائلی سرداروں کی رضامندی سے ہوتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ خانوں نے سرداروں کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا، جس سے ریاست میں عدم استحکام پیدا ہوا۔ بالکل۔ دوسری بڑی وجہ ریاستی اداروں کی عدم موجودگی تھی۔ تعلیم، صحت، احتساب جیسے کوئی رسمی ادارے موجود نہیں تھے۔ تو اختیارات ذاتی تھے، ادارہ جاتی نہیں؟ جی، جس کی وجہ سے مشیروں اور غیر ملکی اہلکاروں کا اثر و رسوخ بہت بڑھ گیا اور عوام ریاست سے دور ہوتے گئے۔ تیسری وجہ قبائلی دشمنیاں بتائی گئی ہیں۔ ہاں، قبائل کے درمیان زمین اور اثر و رسوخ پر جھگڑے عام تھے، جنہیں اکثر خان خود ہوا دیتے تھے۔ ان تقسیموں کی وجہ سے بیرونی طاقتوں کے لیے مداخلت کرنا بہت آسان ہو گیا۔ اور مالی وسائل کی بھی کمی تھی۔ بہت زیادہ۔ ریاست کے پاس ٹیکس کا کوئی نظام نہیں تھا، اور خان اور سردار سندھ اور کندھار کے تاجروں کے مقروض رہتے تھے۔ اس وجہ سے ایک مستقل فوج یا بیوروکریسی بنانا ناممکن تھا۔ جی، اور 5ویں اور سب سے اہم اندرونی وجہ حکمراں احمدزئی قبیلے کا زوال تھا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ وقت کے ساتھ ساتھ حکمراں طبقہ اپنی جنگی صلاحیتیں اور قبائلی معاشرے پر حکومت کرنے کے لیے درکار سختی کھو بیٹھا۔ اور آخری خان میر احمد یار خان پر ان کی ذاتی کمزوریوں کی وجہ سے ریاست کے خاتمے کا الزام لگایا جاتا ہے کہ ان میں آزادی کا دفاع کرنے کے لیے درکار ہمت اور عزم کی کمی تھی۔ اور بیرونی وجوہات میں سب سے بڑا کردار تو گریٹ گیم کا ہی تھا۔ یقیناً برطانیہ اور روس کے درمیان اس گریٹ گیم میں بلوچستان کو بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ انگریزوں کی پالیسیاں صرف ان کے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے تھیں۔ بالکل، ایران کو دوست رکھنا، افغانستان کو بفر سٹیٹ بنانا اور آخر میں پاکستان جیسی ایک کلائنٹ سٹیٹ بنانا۔ پاکستان کا قیام آخری ضرب ثابت ہوا۔
اور ایک مضبوط پاکستان کے لیے بلوچستان کا اس میں شامل ہونا ضروری سمجھا گیا۔ جی، اور انگریزوں نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ The long walk from بالاشگان to بلوچستان۔ یہ آخری باب بلوچوں کے تاریخی سفر کا ایک خلاصہ ہے نا؟ جی، یہ ظلم، بقا کی جدوجہد اور شناخت کی تشکیل کی ایک طویل کہانی ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ بلوچوں کا تعلق انڈو ایرانی قبائل سے ہے، لیکن صدیوں کے دوران وہ مختلف حملہ اور مقامی آبادیوں کے ساتھ گھل مل گئے ہیں۔ اور ان کا سفر کہاں سے شروع ہوا؟ شمال مغربی ایران کے علاقہ بالاشگان سے، جہاں انہیں بالاشک کہا جاتا تھا۔ وہاں سے انہیں ہجرت کیوں کرنی پڑی؟ اپنی آزاد فطرت کی وجہ سے وہ خطے کی بڑی سلطنتوں جیسے کہ ساسانیوں اور ہخامنشیوں سے ٹکرائے، جس کے نتیجے میں ان پر شدید ظلم ہوا اور انہیں اپنا وطن چھوڑ کر مشرق کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ اور قرون وسطیٰ میں بھی ان کی جدوجہد جاری رہی؟ جی، عربوں، غزنویوں اور سلجوکیوں کے ساتھ ان کے خونی تصادم ہوئے۔ خاص طور پر سلجوکیوں نے کرمان اور سیستان سے بلوچوں کی بڑے پیمانے پر نسل کشی اور جبری ہجرت کروائی۔ لیکن ان تمام مشکلات نے ان کے اندر قومی یکجہتی اور شعور کو مزید مضبوط کیا۔ بالکل، اسی دور میں بلوچ قبائلی یونینز بنی اور انہوں نے آہستہ آہستہ اس پورے خطے کو اپنی ثقافت اور زبان کا مرکز بنا دیا، جس کے بعد یہ علاقہ بلوچستان یعنی بلوچوں کی سرزمین کہلانے لگا۔ اچھا، اور انہوں نے ایک سیکولر ذہنیت اپنائی کیونکہ انہوں نے بہت سے مختلف نسلی اور مذہبی گروہوں کو اپنے اندر جذب کیا۔ جی، 17ویں صدی میں جب مغل اور صفوی سلطنتیں زوال پذیر تھی، بلوچوں نے اپنی پہلی ریاست خانات قلات قائم کی۔ یہ ان کی تاریخ کا ایک بہت اہم موڑ تھا۔ یقیناً، خانہ بدوش چرواہے بالآخر ایک خطے کے مالک بن گئے اور تقریباً 300 سال تک ان کی اپنی حکومت قائم رہی۔ یہ ریاست میر نصیر خان اول کے دور میں عروج پر پہنچی۔ جی، لیکن بعد میں اندرونی جھگڑوں اور کمزور حکمرانوں کی وجہ سے زوال کا شکار ہو گئی۔ پھر 1839 میں انگریزوں نے قبضہ کر لیا اور بلوچستان کو ایران، افغانستان اور برٹش انڈیا کے درمیان تقسیم کر دیا گیا۔ جی، 20ویں صدی میں پھر جدید سیاسی تحریکوں نے جنم لیا، جیسے کلات اسٹیٹ نیشنل پارٹی، جس نے آزادی کی جدوجہد کی قیادت کی۔ اور اس جدوجہد کے نتیجے میں 1947 میں ایک مختصر مدت کے لیے آزادی ملی بھی، لیکن جیسا کہ ہم نے دیکھا، پاکستان کے قیام نے، جو کہ ایک برطانوی اسٹریٹجک پروجیکٹ تھا، اس نے بلوچ ریاست کی قسمت پر مہر لگا دی۔ 1 اپریل 1948 کو پاکستان کے قبضے نے ان کے خواب چکنا چور کر دیے۔ یہ ایک غیر معمولی تاریخی سفر ہے۔ بہت غیر معمولی کہ کیسے ایک خانہ بدوش گروہ نے تمام مشکلات کے باوجود نہ صرف اپنی قومی اور لسانی شناخت کو محفوظ رکھا، بلکہ ایک ایسی سرزمین پر اپنی ریاست قائم کی جہاں وہ مہاجر بن کر آئے تھے۔ تو اگر ہم اس پوری کتاب کا مرکزی پیغام دیکھیں تو وہ کیا ہے؟ مرکزی پیغام یہ ہے کہ بلوچوں کی تاریخ ہزاروں سال پر محیط، بقا، شناخت کی تشکیل اور جدوجہد کی ایک غیر معمولی داستان ہے۔ یہ ایک خانہ بدوش قبیلے سے ایک قوم اور ریاست بننے کا سفر ہے۔ جی، جس کی خود مختاری بالآخر اس کے حکمرانوں کی اندرونی کمزوریوں اور عالمی طاقتوں کے اسٹریٹجک عزائم کی بھینٹ چڑھ گئی۔ کتاب کا اختتام 1948 میں خود مختاری کے خاتمے پر ہوتا ہے۔ جی، اور یہ ہمیں شناخت اور ریاست کے تعلق پر ایک گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ کیا سوال؟ یہی کہ بڑی طاقتوں کی بنائی ہوئی دنیا میں کیا کسی قوم کی شناخت ایک خود مختار ریاست کے ڈھانچے کے بغیر زندہ رہ سکتی ہے اور پھل پھول سکتی ہے؟ اور جدید دور میں یہ جدوجہد کیسی نظر آتی ہے؟ بالکل، یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔